آسانی کو بھی مشکل کر دوں گا. آسانی کو مشکل کیسا ہو گیا؟ دیکھو آپ ٹھنڈے دل سے دیکھو. آپ مسجد میں کاندھے کو کاندھا لگا کے ٹھہرو، بولے کتنا آسان کام ہے. ٹھہر رہے، آسانی بھی مشکل ہو. بازو والے کو بول رہے ہیں ٹھہرو کاندھے کو کاندھا لگا کے، بولے تو تم کو بولنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس کو سننے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تمہارے سے یہ حدیث کتنی آسان چیز تھی. اے صحابہ، کیا میں تم لوگوں کو وہ عمل نہ بتاؤں جو تم کو بڑی آسانی سے جنت میں لے جائے؟ بولے یا رسول اللہ فوراً بتائیے. بولے صحابہ، آپس میں ایک دوسرے کو سلام عام کرو، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے ہو. اور آج نتیجہ کیا ہے؟ جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام نہیں کرتے. کیوں؟ سزائی. کیا کرے؟ دو کام. جو چیز میں دیا تھا میرے راستے میں نہیں نکالے، نہیں دیے، اس کو نہیں پہنچائے وہ دولت جو تم کو دیا تھا، جو اس کا مستحق تھا. ہر غیر ایمان والا مستحق ہے اس بات کا کہ جس کو ایمان کی دولت ملی وہ ایمان کی دولت والا اس تک ایمان کی دولت بانٹے. جس کو قرآن کی دولت ملی یہ دولت اس تک بانٹے جس کو نہیں دی گئی یہ دولت. لیکن بخل کر رہے ہم اس کے اندر، کنجوسی پہ اتر گئے اس کے اندر. قرآن کیا کر لیا ہم ہمارے لیے تراویح کے لیے، رمضان میں 10 دور ختم کرنے کے لیے. لیکن ایک بار اس کی ایک بات جس کو یہ دولت نہیں دی گئی اس کے ساتھ بیٹھ کے کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے بانٹنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بولے ایک بار اور تو زندگی میں الحمدللہ بول لیتا نا، آج جنت میں چلے آتا تھا. بولے کیا کرتا تھا؟ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتا تو نہیں بول رہے، زبان سے ایک اور مرتبہ تیری الحمدللہ بولنے کے آتا ہے دنیا میں، آج جنت بھیج دیتا تھا. پریشان ہے ابھی، پھر مہلت دے رہے اللہ تعالیٰ. اچھا ٹھیک ہے، جا ایک کام کر، تیرے رشتہ دار وغیرہ جس کو تو پہچانتا ان کو بول تیرے کو ایک نیکی دے دے الحمدللہ کی بول کے. دوڑتا ہوا کس کے پاس گیا؟ ماں کے پاس گیا. اس سے زیادہ رشتے میں کوئی اور کوئی قریب ہو سکتا؟ ماں سے زیادہ. انہیں اپنی جان پہ کھیل کے تم کو پیدا کری، میرے کو پیدا کری اس میں. ماں حدیث میں کیا ہے معلوم ہے؟ قسم کھا کے بولیں گی میں تیرے کو نہیں پہچانتی تو کون ہے. میں خود میرے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوں جس کی میں خدمت کرتی تھی کہ میرے لیے ایک الحمدللہ کہ وہ نیکی دے دے. آج تو کون ہے؟ نہیں پہچانتی بولیں گی. اس کو ڈھونڈ رہی ہوں میں، اس شوہر کو جس کی ساری زندگی خدمت کی، اطاعت کی اس کی، تاکہ وہ مجھے دے دے. اس کو پوچھا جائے گا تو انہیں بولے گا بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کے لیے پورا حلال حرام سب چھوڑ کے لایا اس کو خوش کرنے کو. ایک چھوٹی الحمدللہ کی نیکی تھی. ہماری زبانوں پہ ذکر ختم ہو گیا. آج ہماری زبانوں پہ ہر چیز ہے. آج ہماری زبان سے دل سے گہرائیوں میں جا کے سوچ کے دیکھو. آپ اللہ فرما رہے ہیں میرے چہرے کو راضی کرنے ساری دنیا سے بغاوت کرتے تھے. بے پرواہ تھے، کون ہم کو کیا بولیں گا، کوئی ہمارا کیا کر لیں گا، میرے اللہ میرے سے خوش ہونا ہے بس، ختم. اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان میں سے جو دنیا والوں کو خوش کرتا ہے مجھے ناراض کر کے. دنیا والوں کو خوش کرا، نہیں بھائی میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر بہت کوشش کرا بھائی، نہیں مانے تو میں کر لیا. ہمارے اماں بہت بول رہے تھے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی مہندی رکھ لیں گے، ارے قوالی رکھ لیں گے، بولے انہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، بولے تھوڑا جہیز لے لیں گے، بولے اپن منگ رہے نہیں، انہوں دیے تو لے لے رہے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں جتنا چلتا نا. اب میں کیسا کرنا تھا بھائی، اب ہمارے اماں ناراض ہو آتے بھائی، بابا بہت برا سمجھ جاتے بھائی، تو میں کر دیا. اے میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جس نے مجھے ناراض کر کے بندوں کو خوش کیا، میرے عزت کی قسم ہے اس کو موت نہیں دوں گا جب تک کہ جن کو انہیں خوش کرا تھا ان کے دلوں میں اس کے لیے برائی اور دشمنی نہ ڈال دوں گا. اور جس نے سب کے ساتھ بغاوت کر دی، سب کو ناراض کر دیا مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے نبی میرے بندوں سے بول دو میرے عزت کی قسم ہے جتنے اس سے ناراض ہوئے تھے اس کو موت نہیں دوں گا جب تک کہ ان کے دلوں میں اس کی عزت اور محبت نہیں ڈال دوں گا. بولے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 21 مئی 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبدالقیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کریں۔ سب سے پہلے جناب سنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورۃ اللیل سورہ نمبر 92 کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورۃ اللیل سورہ نمبر 92 کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 21 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں
اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجئے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ اللیل کی آیت نمبر 10 سے اپنے درس کا آغاز کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ اللیل سورہ نمبر 92، سورہ نمبر 92 کی جو آیت پر ہم لوگ پچھلے اتوار کو اپنا درس روکے تھے وہ آیت نمبر 10 تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ اس اتوار کو جو آیتیں ہم نے پچھلے درس میں اپنے تفصیل سے سنی تھی اس کے آگے کی جو آیتیں، خاص طور پہ آیت نمبر 8، 9، 10 کے پاس جو آیتوں میں اللہ نے ہم کو تعلیم دی ہے اس کے اوپر ہم لوگ تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں کریں گے۔ ایک یاد دہانی کے طور پہ مختصر میں اللہ نے سورہ لیل میں جو قسمیں کھائی ہیں، رات کی جب وہ چھا جائے، دن کی جب وہ روشن ہو جائے، یقیناً ہم نے انسان کو یا تو صرف مرد پیدا کیا ہے یا عورت پیدا کیا ہے، اور پھر ہر انسان الگ الگ کوششیں کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں تو یہ چاہیے تھا کہ تمام کے تمام انسان ایک ہی کوشش کرتے جس کے لیے کہ وہ اصل پیدا کیے گئے ہیں، جس کا ذکر سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اتنا واضح مقصد ہونے کے باوجود بھی انسان بے شمار اپنے دنیاوی مقاصد میں لگا ہوا ہے اور اصل مقصد سے مکمل طور پہ پھر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا، خوشخبری سنائی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى جو آیت نمبر 5 تھی، جس نے عطا کیا اور پھر تقوی اختیار کیا۔ جو کوئی عطا کیا اور تقوی، عطا مانے خیرات کرنا، کسی کو دینا اس کی ضرورت پر، کسی کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، یعنی عطا کیا اور پھر وہ تقوی بھی اختیار کیا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو میں نے بتایا تھا کہ صدقہ کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، یعنی کہ کسی چیز کی سچائی کو فوراً مان لینا۔ بالحسنہ سے مراد یہاں پر یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس نے قرآن میں جو کچھ آیا اس کو صرف زبان سے نہیں کہا کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ وہ احساس کیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح اللہ کے باتوں کو ماننا چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 7 میں اللہ نے ایسا جو شخص ہوگا جو عطا کرے گا اللہ کے راستے میں، جو تقوی اختیار کرے گا اور پھر جو قرآن کی ہر بات کو دل سے مانے گا، ایمان لائے گا، اس کے اوپر مطمئن ہو جائے گا اور اس کے اوپر فوراً عمل کی کوشش کرے گا، تو ان کے لیے خوشخبری سنائی اور کہا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم آسان کر دیں گے آسانی کو۔ تو میں اس کے ضمن میں بھی بتایا تھا کہ آسان کر دیں گے، آسانی سے مراد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین بہت سہل ہے۔ سہل آسان کو کہتے ہیں
یعنی پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اعلان کر دیا کہ دین اسلام بہت آسان ہے، اس معنی میں کہ عمل کرنے کے لیے کوئی ایسے اس کے اندر احکامات نہیں آئے ہیں جو انسان کے اختیار کے باہر ہوں۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیے، ایک آدھ مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ ذی الحجہ کا مہینہ آ جائے گا، تو پھر قربانی وغیرہ کا معاملہ ہے۔ اگر مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام ہی کو قربان کروا دیتے اور پھر حکم جاری کر دیتے کہ ہر باپ اپنی پہلی اولاد کو قربان کر دے، آپ بتاؤ کہ کتنے اس حکم کی پیروی کرنے والے ہوتے؟ یا یہ کہتے کہ جنگل سے شیر پکڑ کر لاؤ اور اس کی قربانی دو، تو یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہم لوگوں کے لیے۔ تو دین آسان کر دیے، تمہارا جو کوئی معاملہ ہے عبادتوں کا، اللہ سے جو رجوع ہونے کا، اس کو ہم نے آسان کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ ہمارا دین آسان ہے۔ لیکن آپ دیکھیے بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ آسان چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیے گلاس اتنی قریب میرے رکھی ہوئی ہے، میں پانی لے کے پینا چاہ رہا ہوں کہ کتنا آسان ہے میرے لیے کہ میں یہ ہٹایا، یہ گلاس لیا، پانی پی لیا۔ لیکن یہ جو آسان چیز ہے اس کو بھی مشکل کر دیتے اللہ تعالیٰ، گلاس ہاتھ سے چھوٹ جاتی، پورا پانی نیچے گر جاتا، پی نہیں سکتا۔ تو وہ آسان بھی چیز مشکل ہو جاتی بعض وقت۔ یعنی ایسی آپ زندگی میں کئی چیزوں کی مثال لے سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بہترین نوالا اٹھائے، ایک آپ کی پسند کا کوئی سالن تھا، گوشت کی کوئی بوٹی ہے، بس آپ لے کے منہ میں ڈالنے والے ایک زبردست ٹھسکا لگا، ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ آسان چیز بھی مشکل کر دی گئی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی میرا بندہ میرے اس راستے میں عطا کرے گا، ڈرے گا آخرت کو لے کر، فکر میں لگے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بس ہے یا مجھے اور کرنا چاہیے یا کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی۔ پھر ساتھ میں اس کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے سامنے جب کبھی کوئی بات اللہ کے کتاب کی جاتی ہے تو وہ دل سے، وہ جو دل کی کیفیت ہے یہ تو اللہ سب سے بہترین جانتے ہیں، وہ دل سے اس کے اوپر یقین لاتا ہے، وہ دل سے اس کے اوپر ایمان لا لیتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت والا ہے اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے میں اس کے لیے آسان کر دوں گا آسانی کو، یعنی دین آسان ہے، اس پر عمل کرنا میں اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ تو اس کا دوسرا معنی بھی کیا نکالا گیا؟ جو مفسرین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بربادی کا اعلان اس کی زندگی میں کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے وہ چیز جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آسان ہے، وہ چیز جس پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آسان کر دوں گا، وہ اگر مشکل ہو رہی کا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ تو مسئلہ ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں ہے۔ تو اس کے بعد کی جو آیتیں آئیں بالکل اس کے برعکس آئیں، یعنی کہ اس کے مخالفت میں آئیں، اس کے بالکل برخلاف آئیں، ان اپوزیشن ٹو دیز تھری کوالٹیز سمجھو آپ، یا یہ جو اوپر کی کوالٹیز بتائی گئی۔ یہاں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، ایک ہے بخیل۔ بخیل انسان کنجوس کو بولتے۔ دیکھیے ایک آدمی کے پاس مال ہے ہی نہیں، تو گویا اصل ہمارا درس تو انہی آیتوں سے آج جاری رہے گا تفصیل کے ساتھ۔ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، کنجوس کون ہوگا؟ ایک آدمی ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، وہ کنجوسی کیا کرے گا بیچارہ؟ کنجوسی تو وہ کرے گا جس کے پاس ہے اور پھر وہ نہ دے اس میں سے۔ تو جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، استغنا کا مطلب کیا ہے؟ مالدار ہے، اور وہ جو مال اس کے پاس ہے اس کے بارے میں اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ مال جو میرے پاس ہے، جو امیری ہے میری، یہ جو پیسہ ہے میرا، یہ تو میں اس کا مستحق ہوں، آئی ایم ایلیجیبل، یہ تو میں میری صلاحیت سے حاصل کرا، میری محنت سے حاصل کرا سوں، یہ کوئی ایسے ہی حرام میں نہیں آ گیا میرے پاس، اور یہ تو آئی ڈیزروڈ اٹ، میں تو مستحق تھا کہ مجھے اتنی دولت ملے اس سے۔ تو اس فکر میں آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں میرا پیسہ کیوں کسی کو اور کو دوں، دوسرے کو گرا کے دیکھتا ہے، یا کوئی نظریہ لے کے آ کے وہ خیرات نہیں کرتا، وہ عطا نہیں کرتا مستحقین کو، چاہے وہ مستحقین یعنی وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں اسی کے اپنے رشتہ داروں میں سے ہوں، جان پہچان والوں میں سے ہوں، قریبی لوگوں میں سے، اب ان کو دینا نہیں چاہتا اس میں سے جو اس کے پاس ہے، یہ بولتا کہ ان کا مقدر ہے بھائی، انہوں محنت کرنا تھا، میں محنت کر کے کمایا، میرا مال ہے۔ تو اس قسم کا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جو ایسا ہوگا، یہ کس کے برخلاف آیا؟ اس شخص کے برخلاف آیا جو عطا کرا اور اللہ سے ڈرا۔ انہیں کیا کر رہا؟ عطا بھی نہیں کر رہا، کنجوسی بھی کر رہا، اور تکبر کس بات پہ کر رہا کہ جو مال اس کے پاس ہے اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ میری محنت کا زیادہ ہے، اور اگر کبھی منہ سے بولتا بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اللہ نے دیا ہے اس کے پاس دو معنی میں نکلتے ہیں۔ ایک تو اس کے کوئی گہرے معنی ہی نہیں ہوتے اس کے پاس کہ اللہ نے، ہاں بھائی مسلمان ہے تو ایک عام جملہ ہے اللہ نے دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے
بس انشاءاللہ کا جو لفظ ہے اتنا عام ہے ہماری زبانوں کے اوپر انشاءاللہ کہ ہم کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ انشاءاللہ کا معنی ہے آپ اللہ کا نام لے کے کسی سے وعدہ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر جس کا حساب لیا جائے گا. آپ اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا تو ہم جب آج ہمارے جملوں میں استعمال کرتے ہیں اکثریت ہم اس بات کا لحاظ ہی نہیں رکھتے جس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ کہا ہے. انشاءاللہ تو گویا آپ کیا بول رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو, گویا آپ اللہ کو رکھ کے سامنے والے کو تسلی دلا دے رہے ہیں کہ بھائی میں تو میری طرف سے پوری کوشش کروں گا, اب باقی کا اللہ کے اختیار میں ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ اصل کوشش ہی نہیں کرتے اس کی, تو گویا بات کیا ہو گئی کہ میں تو کوشش کر رہا تھا اللہ نہیں کرنے دیے, بولے ایسی بات ہوگی نعوذ باللہ. تو یہ بہت سخت معاملہ. اور مجھے بہت حیرت کی بات یہ ہے کہ جس وقت میں سعودی عرب میں تھا, ابھی احمد دیدات رحمہ اللہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جبکہ 95-96 کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو. میں امریکن کمپنی میں جو کام کرتا تھا, میرا جو امریکن باس تھا جس کا نام اینڈی تھا, وہ جب ہم لوگ پورے جو کام کرنے والے پورے مسلمس تھے, وہ ہم جب انشاءاللہ بولتے تھے تو غصے میں آتا تھا اور ہم اس سے بہت چڑھتے تھے اس کی وجہ سے. ہم بولتے تھے کہ اس کی شکایت کر کے اس کو تو سعودی سے لات مار کے نکالنے لگا نا, کہ بول رہا کہ انشاءاللہ مت بولو تم لوگ بول کے. تو جب شروع کے بعد تھوڑا سا اس سے بات چیت کا موقع ملا تو اس کا یہ جملہ تھا کہ تم لوگ جب انشاءاللہ ایکچولی بولتے نا تو مجھے یہ ڈر ہوتا کہ اب تو پکا انہیں نہیں کرنے والا ہے کام. تو گویا ہمارا امپریشن ہم انشاءاللہ پہ کیا بنائے ہوئے آج کل دیکھیے آپ کہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو بولتے ہیں جس میں اصل ہمارا ارادہ ہوتا کہ نہیں کرنا ہے وہ چیز, اور اس میں اللہ کا نام لگا لیے. تو اسی طریقے سے بعض علماء نے بڑی پیاری بات کہی, اسی ہماری قوم کی روش کو نظر میں رکھتے ہوئے, یہ ہمارے حرکتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے قوم کے, کہ بھائی انشاءاللہ کون سا بول رہا, بھائی ذرا جملہ پورا کر بولتے ہو لگا. کیا مطلب انشاءاللہ تعالی بول رہا یا انشاءاللہ تعالی؟ کون سے والا انشاءاللہ بول رہا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو والا بول رہا یا اللہ نے چاہا اور میں ٹالا والا بول رہا؟ تو کلیئر کر بولتے ہیں انشاءاللہ ٹالا یا انشاءاللہ تعالی. تو گویا آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. تو اب یہ جو مالدار جو ہوتا اپنے مال کے بارے میں الحمدللہ بھائی اللہ دیے سو ہے, اللہ دیے سو ہے, تو یہ اللہ دیے سو ہے میں اس کے پاس وہ فکر دراصل گہرائی میں ہے ہی نہیں کہ واقعی اللہ دیے. اگر اللہ دیے جو فکر ہوتی تو پھر تو وہ اوپر والے کی طرح ہوتا جو اللہ کے لیے عطا کرتا اور پھر اللہ سے ڈرتے بیٹھتا. یہاں تو انہیں دبا کے رکھ رہا کا مطلب اس کے منہ سے وہ جو جملہ نکل رہا اللہ دیے, یہ تو یوں ہی نکل رہا. یہ ایک وجہ سے اس کے منہ سے نکل سکتا, وہ جو استغنا والی کیفیت ہے, اگرچہ کے منہ سے بول رہا اللہ دیے لیکن اللہ کے راستے میں دے رہا نہیں, مستحقین کو دے رہا نہیں, خیر و خیرات نہیں کر رہا. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ وہ دل میں گہرائی سے وہ مانتا ہی نہیں ہے بات کو. دوسری وجہ اس کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ تو میری محنت کی اصل, زبان سے بول بھی دیا تو دماغ میں تو یہ چل رہا کہ بھائی میں کیوں دوں, یہ تو میں میری محنت سے کمایا سو, اللہ دینا ہی چاہیے تھا میرے کو, کیسا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ میں اتنی محنت کرنے کے بعد. تو ایسے ہو سکتا آپ اور میں یہ کیفیت والے نہ ہو, اللہ کرے کہ موت تک نہ ہو یہ کیفیت ہمارے اندر, لیکن ایسے لوگ ہیں دنیا میں موجود جس کا یہ ماننا ہے کہ ہو بھائی میں اتنا پڑھا لکھا بول کے یہ نوکری ملی میرے کو. تو یہ جملہ کیا ہے؟ وہ جو نوکری ہے وہ تو استغنا والی کیفیت ہے نا آپ کی. استغنا ہونے کے لیے خالی پیسہ ہونا تھوڑی ضروری ہے. جس چیز میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا اس چیز کے اوپر آپ کے بہانے کیا ہیں؟ اللہ سے زیادہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ تو میری اپنی صلاحیت, میری اپنی محنت ہے اس کے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ اس بخیل کا ذکر کر رہے ہیں, اس کنجوس کا ذکر کر رہے ہیں. بخیل کہتے ہیں ایسے کو جو دل اور ہاتھ دونوں میں سکڑا ہوا ہوتا ہے, سکڑا ہوا, کھولتا ہی نہیں, دونوں کو دبا لے کے رکھتا. اور اس کی دوسری صفت کیا بتائے دیکھیے, وہ من آتا و تقا کے مقابلے میں کیا آیا؟ بخل اور استغنا. اسی طریقے سے وہ صدقہ بالحسنہ, اب آیا یہاں پہ وہ کذبہ بالحسنہ. انہیں کیا کرتا؟ قرآن کو جھٹلاتا ہے, بول رہا اللہ تعالیٰ. قرآن کو جھٹلانا, قرآن کو جھٹلانے کا مطلب آپ اس کو یوں لے لیجئے, جان بوجھ کر نماز کا نہ پڑھنا. کفر کر رہے, جس نے نماز ترک کر دی, ترک کر دینے کا مطلب کیا ہو گیا؟ چھوڑ دیا مکمل طور پہ, پڑھ رہا ہی نہیں انہیں, لیکن ایمان ہے اللہ کے اوپر اس کا, تو انہیں تو کافر ہے اللہ کی نظر میں. اب سمجھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ نماز اور کفر کو فرق کرنے, ایمان اور کفر کو فرق کرنے والی چیز آپ کی نماز صلاح ہے. آپ کی ایک آدمی ترک الصلاح ہے, ترک کرنا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک ہے کہ غفلت برت دینا, اتفاقاً ایک آدھ تھوڑا کاہلی میں ہو بھائی تھوڑی دیر سے پڑھ لیتا ہوں,
ابھی پڑھتا ہوں, ابھی تھوڑا ٹائم ہے نا. یہ خود گناہ کی کیفیت ہے. یہ جو مزاج ہوتا ہے نماز کے بارے میں, پوری قرآن میں جہاں پہ نماز کے تعلق سے جہنم کے عذاب کا ذکر ہے وہ اس کیفیت کے بارے میں ہے. چھوڑ دینے کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. جو اسلام میں رہ کے انہوں نے نماز کو چھوڑا انہیں مسلمان ہی نہیں ہے باقی. اب کافر کا لفظ, کفر کا لفظ استعمال ہو گیا. اسی طریقے سے کذبہ جب بولتے ہیں عربی زبان میں, کذبہ جھٹلانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. کوئی چیز کو جھٹلانے کے طریقوں میں ایک ہے کہ کھلا جھوٹ نہیں مانتے ہم, یہ تو کھلا جھوٹ ہے, نہیں یہ قرآن ہوتا ہی نہیں اللہ کی طرف سے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو کھلا جھٹلایا گیا. کوئی اللہ رسول کی بات آ گئی, ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یار ایسی حدیث ہوتی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, نعوذ باللہ, یہ تو کھلی جھٹلانے والی بات آ گئی. یعنی جہاں پہ پوری تصدیق کے ساتھ بتایا جا رہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حکم ہے اللہ کے نبی کا, پھر بھی انہیں بول رہا ارے ہوں گا بھائی, ہاں بھائی ہوں گا. ایسے آپ لوگ دیکھے ہوں گے کئی ایسے لہجوں میں بات کرنے والے, ہو سکتا ہے ہمارے خود کے خاندانوں میں, ہمارے دوست احباب میں پچا رہتا, اب مسلمان ہیں پھر ساتھ میں, تو یہ بھی کذبہ میں آ گیا. ایک کذبہ کیا ہے, ہاں بھائی قرآن میں تو آیا بھائی مگر اب یہ کذبہ ہی ہے, کذبہ بالحسنہ. اچھا یہ جو کیفیتیں ہیں, کذبہ کس ڈگری میں ہے, اس کا کس لیول پہ ہے, دل کے کس کیفیت میں انہیں جھٹلا رہا اللہ کی کتاب کو. کیونکہ دیکھیے پھر اس بات کو تھوڑا سمجھنے کے لیے وہی بات کو وزن دیجئے تھوڑا. ایک ایمان والے کی نشانی بتائی گئی صدقہ بالحسنہ, ایسا بولتے ہی ایمان عمل امیڈیٹ, اس کے مقابلے میں آ رہا ہے کذبہ. کس کے مقابلے میں؟ جو سنتے ہی ایمان لا کے عمل کرتا, اس کے مقابلے میں سنتے ہی ایمان بھی لاتا ہوں گا مگر عمل نہیں کر رہا. ایمان لایا بھی تو کچھ دلمل ہوں گا اندر, اس کے سوچ رہا ہوں گا کہ ارے یہ کیا ہے بھائی, ابا یہ بھی ہے کیا. اچھا یہ کیفیت اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی تھی. آپ سورہ یونس پڑھ کے دیکھیے ایک بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 15. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اب منافق کا مطلب کیا ہوتا دیکھیے آپ, یعنی کہ بظاہر دیکھنے والوں کی نظر میں تو ہے ہی مسلمانوں, کیونکہ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو تو منافق ہے بلکہ اس وقت تک نہیں بولے جب تک کہ وہی نہیں آ گئی, لیکن تھے تو مسلمان, نمازوں کو آ رہے ہیں, روزوں میں, سحری میں, افطار میں ملاقاتیں کر رہے ہیں, حج کے موقع پہ حج بھی کرنے کو جا رہے ہیں, عمرے بھی کرنے کو جا رہے ہیں, پورا صحابہ کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ہر چیز مسلمان کے طریقے سے کر رہے ہیں وہ لوگ. جب ان سے پوچھا ذرا کیا ہے, مسلمان ہی بول لے رہے ہیں اپنے آپ کو, کلمہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں لوگ. سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں ایک ذکر آیا, ان لوگوں کی ایک صفت بتائی گئی. اب دیکھو آپ کہ اس زمانے میں کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, تو کچھ ان میں کے جاہل منافق ہمت کر کے یہ بات کر لیے. ہم میں کے کئی ہیں, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بیچ میں ہے نہیں, قرآن کا اب نزول باقی نہیں ہے, جو قرآن مکمل نازل ہونا تھا ہو گیا, تو اب یہ بات تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہی کیفیت مگر برابر ہے, جملہ وہ نہیں بول رہے لیکن کیفیتیں ہیں وہی کیفیت ہے جس کیفیت میں جا کے وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ بولے. اس زمانے میں کیا جملہ بولے معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اللہ کو بولیے جو احکامات قرآن میں نازل کر رہے ہیں ذرا تھوڑے نرم احکامات دو, بولے اتنے سخت کیوں نہ رہے, بولے آیت ہے قرآن کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے وہ لوگ فرمائش کرے کہ ذرا اللہ کو بولیے جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے احکامات کو تھوڑا نرم کر دیں ہمارے لیے, یہ ہمارے کو بہت سخت دکھ رہے ہیں. بولے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ بولنے لگا, اے نبی ان سے کہو کہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے کہ قرآن میں جو نازل ہو رہا اس کے بارے میں اللہ کو کچھ بولوں میں, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, جو قرآن میں نازل ہو رہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کو بولوں اس کو ایسا کریے اس کو ایسا کریے بول کے. لیکن ان کی فرمائش کیا ہے, تھوڑی نرمی. ہو سکتا کئی بار ہمارے دلوں میں آ جا رہے بھائی 5 وقت کی نماز نہیں ہونا تھا, نفاق کی شکل ہے. کذبہ, ارے اللہ تعالیٰ 5 وقت بول رہے ہیں, تو ارادہ کر رہا ہے کہ 5 وقت کی نہیں ہونا. کذبہ, جھٹلایا, یہ بھی جھٹلانا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں, ماں باپ کو بول رہے ہیں آپ, ارے میں آپ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں, جھوٹ بول رہا تو بولتے ہیں. تو جھوٹ بول رہا کا مطلب کیا ہے وہاں پہ, ماں باپ سے تو محبت کرتا بچہ, ماں باپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں, تو جس درجے سے بولنا چاہ رہا وہ درجے میں نہیں کرتا بولنا چاہ رہا ہے. تو تم جو ایمان لائے وہ ایمان اصل اللہ نے کذبہ ہے تمہارے ایمان میں بھی, جھوٹ ہے وہ. تو اللہ جو چاہ رہے ہیں کہ ایمان لایا جائے قرآن کے اوپر, وہ تو سمعنا و اطعنا, سنتے ہی ایمان لائے, عمل میں فوری آگے بڑھ گئے.
کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رکھے صحابہ ایمان والے, سمجھ رہے نا, وہ ایمان کی جو کیفیت ہے. اچھا ہمارے ذہن میں آتا کہ بھائی 1400 سال نکل گئے, اب ویسا ایمان تو ہم نہیں رکھ سکتے. بھائی آپ ایمان کیسا رکھنے والے ہیں, آپ کا ایمان کیسا ہے, یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول کھول کے معاملے سامنے کر دیں گے آپ کے خود کے. ہم خود, کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 40, رائی کے دانے کے برابر میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا بولے اللہ تعالیٰ, بالکل نہیں ہوں گا ظلم ہم میں سے کسی پہ. جو فیصلہ بھی ہوں گا قیامت میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ایک ایک چیز بتا کے کریں گے. اور بتانے میں بھی سب سے بڑی چیز کیا ہے, دیکھو آپ, ایک تو عمل ہے ہمارا, دوسرا عمل کے ساتھ انما الاعمال, تو وہ جو عمل کے بارے میں معاملہ کیا جائے گا, وہ معاملے پہ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے تیری نیت یہ تھی کرتے وقت, اور نیت میں ساری دنیا سے چھپا لیا موت سے پہلے, اور اس دن تو نیتیں کھول دی جائیں گی کہ یہ نیت تو میرے سے کیسے چھپاتا, تیرے دل میں کیا چل رہا تھا. تو یہ جو کیفیت ہے ہم کو تا قیامت یہی قرآن دی گئی, اور حکم ہوا کہ ایمان ویسا ہی لاؤ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لائے تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم لوگ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم دعا کر رہے ہیں نا سورہ فاتحہ میں, تو چلو میں تم کو گارنٹی دے رہا ہوں تم لوگ ہدایت پہ ہے, اگر تم لوگ ایمان لائے جس طرح یہ ایمان والے ایمان لائے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ایمان لائے اس طرح لاؤ, میں اللہ تعالیٰ بول رہا میں گارنٹی دے رہا ہوں تم لوگ ہدایت پہ آگے بول رہے اللہ تعالیٰ. تو یعنی اللہ تو ہدایت اور قرآن وہی تا قیامت طے کر دی. اب آپ کی جو کیفیت ہے یہ معاملہ قیامت کے دن کھول دیا جائے گا کہ کس کیفیت میں ہم تھے. قرآن کو لے کر, قرآن کی باتوں کو لے کر, قرآن کی جو تعلیمات کو لے کے اور اس کے احکامات کو لے کے ہمارے دلوں میں کتنے ارادے قرآن کی خدمت, قرآن کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں تھے. تو یہ جو وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, دیکھیے اب وہاں پہ 3 چیزیں کیا تھی, جو کوئی عطا کیا اور تقوی اختیار کیا, من آتا واتقى وصدق بالحسنى. عطا کیا, اللہ سے ڈرا, ایمان لایا بولتے ہی پوری سچائی کے ساتھ, تو نتیجہ کیا نکلا, آسانی کو اس کے لیے ہم آسان کر دیے. اور جس نے بخل کیا, کنجوسی کی, اور اپنے پیسوں کے اوپر گھمنڈ اور تکبر کیا, رکھتے ہوئے بھی نہیں عطا کیا, نتیجہ کیا نکلا, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. ابھی نتیجہ یعنی کہ دوسری چیز کیا کرا, جو آیات ہیں اس کے اندر وہ تو دو بول کے, لیکن وہ آیاتوں کو جھٹلایا, انہیں دینے کے اوپر نہیں اترا. نتیجہ جو چیزیں آسان ہیں اب ہم اس کو مشکل کر دیں گے اس کے لیے. بولے یہاں آسانی کو آسان کر دیں گے, یہاں آسان چیز کو مشکل کر دیں گے اس کے لیے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, تو ہم پہنچا دیں گے اسے سختی میں. کس بات کی سختی میں, اس کو چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اسلام کے, جو اتنے چھوٹے ہیں جس میں ذری بھی محنت نہیں لگتی, بالکل چھوٹی چیز. وجہ کیا ہے اس کی, اس کے اندر کی وہ جو کیفیت, جیسا استغنا کو اگر تھوڑا سا اگر ہم اور گہرائی میں جا کے بھی سمجھنا چاہیں تو استغنا غنی کس معنی میں ہے, وہ مال کے معنی میں ہے کہ نہیں ہے. غنی, ایک آدمی بہت غنی ہے بھائی, غنی ہے کس کو بولتے اپن, نہیں جو مال والا ہے اور خیرات بھی کر لیتے رہتا. لیکن یہ کیسا غنی ہے, مال والا تو ہے مگر بخل غنی ہے. غنی بے نیاز ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اتنا نوازے ہوئے اس کو, لیکن اس کا مزاج کیا ہے, بڑا کنجوسی والا ہے. تو آپ دیکھیے ہر مسلمان کو اگر غور کریں آپ, ہر مسلمان دنیا کے تمام باقی انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ غنی ہے. ایمان کی دولت, کتنی بڑی دولت ہے, ایک ہے کہ ساری دنیا کی دولت رکھ لو. کیا بولے حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کا جب دن واقع ہوگا تو اللہ رب العالمین ایک جہنمی کو آواز دے کے بولیں گے, جہنم جب دکھائی جائے گی اس کو بولیں گے کہ دیکھ تیرے کو میں اس سے بچا لینا چاہ رہا ہوں, یہ جہنم سے بچا لینا چاہ رہا ہوں, اب میرے کو ایک بات بتا. بولیں گے جتنی دولت ساری زمین کے اوپر جب سے زمین کو بنا کے ختم کرا میں قیامت تک, اتنی پوری دولت میں تیرے حوالے کر دیا. سمجھ رہے آپ, کب بنی زمین نہیں معلوم, سونا چاندی کیا کیا ہے اس کے قیمتی اشیاء اس زمین کے اوپر نہیں معلوم ہم کو, لیکن وہ پورے کے پورے جب سے زمین بن کے ختم ہوئی وہ پورے کے پوری چیزیں میں تیرے کو آج عطا کر دیا. کر کے بولا لا میرے راستے میں خیرات کر دے, جہنم سے بچا لیتا تو کیا کریں گا پوچھیں گے. جہنم دیکھنے کے بعد کیا بولیں گا انہیں, اگر ہم جیسا بندہ کوئی دیکھ لے, اللہ حفاظت کرے ہماری, کیا بولتے اپنے, ایک ایگزامپل آپ ٹھنڈے دل سے سوچو.
ایک آدمی کو کوئی کیس میں پکڑ لیا اور اس کو معلوم ہے کہ اب میرے کو پھانسی ہو جاتی, اور اس سے بچنے کے واسطے وکیل جو ہے نا, جو فیس بول رہا, وہ فیس اس کے پاس اتنی کیش میں پیسوں میں نہیں ہے, جائیداد ہے اس کے پاس, مگر دوسری چیزیں ہیں. کیا کرتا؟ جان سب سے اہم چیز ہے, جان بچی لاکھوں پائے. جان ہی نہیں ہے تو کیا کرتا وہ لاکھوں کو رکھ لے کے؟ نہیں, جان ہے تو, جان ہی نہیں ہے تو کیا کرتا وہ پورے جہان کو رکھ لے گئے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ انسانی مزاج ہے نا یہ. ہمارا تو جہنم دیکھ رہا انہیں. جہنم کتنی خطرناک چیز ہے. ایک حدیث میں کیا آتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جبرائیل علیہ السلام کو بولے قیامت کے دن بولیں گے, یہ جو میرا بندہ ہے جس کو میں دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی خوشی نہیں دیا ہے, زمین کے اوپر خوشی دیا ہی نہیں اس کو, پیدا ہو کے مرنے تک صرف تکلیفوں میں رہا, خوشی نام کی چیز پہنچی نہیں اس کے پاس. پلک مارے سو اتنی دیر تک خالی جہنم کے اوپر سے گھما کے لاؤ بولیں گے, پلک مارے سو اتنی دیر تک اس کو لا لیا جائیں گا. اس سے پوچھیں گے بتا تیرے کو کبھی تکلیف چھھی کیا؟ تو انہیں بولیں گا اللہ آپ کی قسم میں کبھی تکلیف میں متائی نہیں, بولیں گا. اور ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی اس دنیا میں تکلیف ہی نہیں دیے, پیدا ہو کے مرنے تک آرام ہی آرام, مزے ہی مزے, سکون ہی سکون, پلک مارے سے اتنی دیر تک خالی جہنم کے اوپر سے گھما کے لا لو بولیں گے. اتنی دیر میں گھوم کے آنے کا بولیں گے بتا تیری زندگی کیسی تھی؟ بولیں گا اللہ کی قسم میں کبھی سکون نہیں پایا, بولیں گا. یہ جہنم اتنی بھینکر چیز ہے. تو جب وہ جہنم کو دیکھیں گے اور اس کو اللہ سوال کریں گے, جتنا زمین کے اوپر مال و دولت ہے اگر تیرے حوالے کر دیا اور تیرے کو بولا آج اس سے بچنے کے لیے میرے حوالے اس کو کر دے, تو کیا کریں گا میرے بندے؟ فوراً بولیں گا اے اللہ آپ اگر ایک بار نہیں, آپ ایک سے زیادہ بار جتنے بار دیتے جائیں گے اتنے بار آپ کے راستے میں دے دوں گا, ایک چیز بھی نہ رکھوں گا اس میں کی. تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے کیا میں اس سے بھی آسان چیز تیرے سے دنیا میں نہیں مانگا تھا؟ میں صرف اتنا ہی بولا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول, میں بچا لیتا ہوں تیرے کو جہنم سے. تو اتنی ہلکی چیز چھوڑ دے کے آ گیا. کا مطلب قیمتی کتنی ہے دیکھ لیا, لیکن چیز دکھنے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی وزن کی چیز ہی نہیں دکھ رہی زبان سے بولنے میں, لیکن قیمت کیا ہے اس کی کہ جب اس کی ضرورت پڑ جائیں گی تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز اس سے قیمتی نہیں دکھیں گی. اور وہ چیز جس وقت اصل ضرورت ہے اس کی, اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں, دولت والی وہ چیز ہم کو پیدائش سے دے دی گئی یہاں پہ. تو میرے کو تو غنی کر دیا اللہ تعالیٰ, کرے کہ نہیں کرے؟ میرا اتنا غنی کون تھا؟ انتہائی مالدار تھا میں, اور اس مال کو بولا گیا کہ خرچہ کر ان کے اوپر جس کے پاس یہ مال نصیب نہیں ہوا. پیسے آپ کس کو دیتے, عطا کس کو کرتے؟ بل گیٹس ہے, انہیں لے کے جا کے جیف بیزوس کو خیرات کرتا. مذاق نہیں دکھ رہا ہے, ارے انہیں بھی پیسہ والا, انہیں بھی پیسہ والا, اس کو کیا گزرا بھائی بولتے نہیں بولتے زکربرگ کو. اگر زکربرگ کو جیف بیزوس کو دیا تو یہ بولیں گے نا. پیسے کس کو دیں گا؟ مال والا, جس کا مال نہیں ہے, ایمان سے غنی کرے, عطا کرو بول رہے اس کو. آتا تیرے کو ایمان دیا ان کو نہیں دیا, تیرے کو دولت دیا ان کو نہیں دیا, جا کے ان کو نہیں دیتا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, میری پوری تعلیم تو یہی تھی. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. نہیں کرتا ہے کام ایمان بانٹنے کا لوگوں کے سامنے, تو پھر کیا ہے؟ تو بخل, تو جھٹلا دیا قرآن کو. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نتیجہ آسانی کو بھی مشکل کر دوں گا. آسانی کو مشکل کیسا ہو گیا؟ دیکھو آپ, ٹھنڈے دل سے دیکھو آپ. مسجد میں کاندھے کو کاندھا لگا کے ٹھہرو, بولے کتنا آسان کام ہے, ٹھہر رہے. آسانی بھی مشکل ہو. بازو والے کو بول رہے ہیں ٹھہرو کاندھے کو کاندھا لگا کے, بولے تو تم کو بولنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے, اس کو سننے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تمہارے سے یہ حدیث کتنی آسان چیز تھی. اے صحابہ, کیا میں تم لوگوں کو وہ عمل نہ بتاؤں جو تم کو بڑی آسانی سے جنت میں لے جائے؟ بولے یا رسول اللہ فوراً بتائیے. بولے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام عام کرو, اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے. بولے اور آج نتیجہ کیا ہے؟ جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام نہیں کرتے.
क्यों? सजाई। क्या करे? दो काम, जो चीज मैं दिया था मेरे रास्ते में नहीं निकाले, नहीं दिए, उसको नहीं पहुंचाए वो दौलत जो तुमको दिया था, जो उसका मुस्तहिक था। हर गैर ईमान वाला मुस्तहिक है इस बात का कि जिसको ईमान की दौलत मिली वो ईमान की दौलत वाला उस तक ईमान की दौलत बांटे। जिसको कुरान की दौलत मिली ये दौलत उस तक बांटे जिसको नहीं दी गई ये दौलत। लेकिन बुखल कर रहे हम इसके अंदर, कंजूसी पे उतर गए इसके अंदर। कुरान क्या कर लिया हम? हमारे लिए तरावी के लिए, रमजान में 10-10 दौर खत्म करने के लिए। लेकिन एक बार इसकी एक बात जिसको ये दौलत नहीं दी गई उसके साथ बैठ के करने के लिए तैयार नहीं, उसे बांटने के लिए तैयार नहीं है। कज़्ज़बा बिल हुस्ना, झुटलाया उसने तो इसको। और पूरी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अगर अल्लाह के नबी ने कोई खैरात की है तो वो किताब अल्लाह की खैरात है दूसरों तक। इससे बड़ा कोई काम करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, इससे बड़ा कोई दूसरा काम करे? ये तो माल तो आता जाता था, ये कैसी दौलत है आपके पास मालूम है? आप इसको कितना भी बांट के आपके पास से खत्म ही नहीं होती है। माल खत्म हो गया, रिज्क यानी कि अनाज खत्म हो गया, दे दिए तो कम हो गया, सोना दिए कम हो गया। ये आप एक को दिए भी तो इसमें जरा आपके पास फर्क नहीं आया, आप 10,000 करोड़ को भी बांट के आ गए तो इसके अंदर आपके पास जरा भी फर्क नहीं आया। ये कैसी दौलत दी है? ऐसी दौलत के जिसके खर्चा करने के बावजूद आपके पास इसमें कोई कमी नहीं आती। कज़्ज़बा बिल हुस्ना, नतीजा हम आसान चीज को भी उसके लिए मुश्किल कर दिए। सलाम, जब तुम घरों में दाखिल हो अस्सलामु अलैकुम बोलते हुए दाखिल हो। कितने हम में से जो ये काम करते हुए दाखिल होते? हम में से कितनों के माँ बाप है जो एक अपने घरों में दाखिल होते कभी अमल करते? जोर से बोलो, बोले वो जोर से बोलना भी हमारे को मुश्किल दिया। सवाल कहूं बोला मैं, अरे किसको बोला रे भाई? कोई भी नहीं सुना, तू ही सुन लिया, खाली खुद को सलाम कर लिया। जोर से बोलते हुए दाखिल हो, बोले करते नहीं करते। घर के बाहर कदम डाले वक्त सीधा पांव डाल के बिस्मिल्लाह ही तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो, बोले पढ़ के निकलते। बोले तो अच्छा ही नमाज में नींद में से उठ के ये सब करना, अब्बा जरा जान प्यार, हालांकि वो भी मुनाफिक पक्का। लेकिन ये कितने आसान अमल है। मुस्कुराहट चेहरे पे रखना नहीं, चेहरे पे, उन्हें दूसरे को भी मुस्कुराना हमेशा लाइफ में वो भी मुस्कुरा के नहीं बोलते। कायनात की सबसे प्यारी मुस्कुराहट वाली शख्सियत का जिक्र कर रहा। हमारे नबी की मुस्कुराहट बहुत जबरदस्त थी, सब लोग उनकी मुस्कुराहट की तारीफ। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तक नहीं रहती। अल्लाह के नबी बोल रहे हैं जब मुसलमान आपस में एक दूसरे को सलाम करके हाथ मिलाते, मुसाफा करते, मुसाफा मतलब हाथ से हाथ मिलाते, दोनों के तमाम गुनाहों को झड़ा दिया जाता है फौरन। बोले कितना आसान अमल है, गौर करें कितना छोटा और कितना आसान अमल है। नहीं क्यों कर रहे? मुश्किल कर दिया अल्लाह ताला हमारे लिए, इतने छोटे अमल को मुश्किल कर दिए। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे? कोई नेकी को छोटी मत समझो, हो सकता है वही तुम्हारी नजात का बाज बने क़यामत। क्यों? क़यामत का दिन वाक़े हो गया, अल्लाह ताला एक शख्स को बोले एक बार और तू जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेता ना, आज जन्नत में चले आता था। बोले क्या करता था? फजर की नमाज उठ के पढ़ता तो नहीं बोल रहे, जुबान से एक और मर्तबा तेरी अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के आता है दुनिया में, आज जन्नत भेज देता था तेरे को। परेशान है मैंने, फिर मोहलत दे रहे अल्लाह ताला, अच्छा ठीक है जा एक काम कर, तेरे रिश्तेदार वगैरह जिसको तू पहचानता उनको बोल तेरे को एक नेकी दे दे अल्हम्दुलिल्लाह की बोल के। दौड़ता हुआ किसके पास गया? माँ के पास गया। उससे ज्यादा रिश्ते में कोई और कोई करीब हो सकता? माँ से ज्यादा। उन्हें अपनी जान पे खेल के तुमको पैदा करी, मेरे को पैदा करी इसमें। माँ, हदीस में क्या है मालूम है? कसम खा के बोलेंगी मैं तेरे को नहीं पहचानती, तू कौन है? मैं खुद मेरे शौहर को ढूंढ रही हूं जिसकी मैं खिदमत करती थी कि मेरे लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह के वो नेकी दे दे। आज तू कौन है? नहीं पहचानती बोलेंगी तेरे, उसको ढूंढ रही हूं मैं उस शौहर को
جس کی ساری زندگی خدمت کی، اطاعت کی اس کی، تاکہ وہ مجھے دے دے. اس کو پوچھا جائے گا تو انہیں بولے گا بیوی کو ڈھونڈ رہو، جس کے لیے پورا حلال حرام سب چھوڑ کے لایا اس کو خوش کرنے کو. ایک چھوٹی الحمدللہ کی نیکی تھی. ہماری زبانوں پہ ذکر ختم ہو گیا آج. ہماری زبانوں پہ ہر چیز ہے آج. ہماری زبان سے دل سے گہرائیوں میں جا کے سوچ کے دیکھو آپ. آج ہم ہمارے سیاسی قائدین کی جتنی دل سے تعریف کرتے، کبھی اتنی ایک دن میں اللہ کی اور نبی کی تعریف نہیں کرے ہوں گے اتنے دل سے. کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ ہے جو تمہارے لیے آسان کو بھی مشکل کر دیے. سلام مشکل ہو گیا، کاندھے سے کاندھا لگا کے ٹھہرنا مشکل ہو گیا، چہرے کی چھوٹی مسکراہٹ مشکل ہوگی تمہارے لیے. اما باؤ کو دیکھو، السلام علیکم. اما باؤ اولاد کو ہاں کیا وار ہے، سلام ہی نہیں ہے. بولے تو اولاد کو سلام نہیں کرتے ماں باپ ہمارے گھروں میں؟ یہ کون سے مسلمان ماں باپ ہے رے بھائی؟ یہ کیسے مسلمان ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کو دیکھ کے، ایک بچہ سامنے آ گیا ان کا، بیٹی آ گئی، بیٹا آ گیا، تو سلام ان کو نہیں کرتے؟ بولے تو تم لوگ کو معاف ہو گیا. ایسا بولے کیا؟ اگر مسلمان اما باوا ہے تو تم لوگ اپنی اولادوں کو سلام مت کرو بول کے؟ بد اخلاقی کتنی دور تک چلے گی ہماری؟ ایک آسان چیز رہتی، گھر کے پاس آپ اندر گھر میں جانے کے پہلے گاڑی ٹھہرانے کا ہے. کیسا ٹھہرانے کا ہے؟ پڑوسی کو بغیر تکلیف دیے ٹھہرانے کا ہے. یہ نہیں کرے تو کتنا خطرناک نقصان ہے معلوم ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ پڑوسی میں مسلم غیر مسلم کوئی بھی نہیں ہے. 3 بار اللہ کی قسم کون کھائے؟ محمد رسول اللہ کھا کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی خطرناک چیز ہے دیکھ رہے ہیں آپ. عمل اس کے مقابلے میں کتنا چھوٹا اور آسان تھا، تھوڑا خیال کر لینے کا تھا اس کا. تو آپ محاسبہ کرو اپنے زندگیوں میں، کتنی آسان چیزیں کتنی مشکل ہو گئی ہمارے لیے. روز 1 روپے کے حساب سے خیرات نہ دے لے سکتے، مہینے میں 1 بار کسی ایک بھوکے کو 1 وقت کا کھانا نہیں کھلا لے سکتے. 1 روپیہ بڑی چیز ہوتی. ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ 30 کروڑ ہے. نہیں 120 کروڑ تو ہماری آبادی ہے. مسلمان کتنے ہیں اس میں؟ 30 کروڑ ہے. اگر روز ہر مسلمان ڈیسائیڈ کرا کے میں 1 روپیہ سیو کر لوں گا تو کتنے سیو ہوئے روز کے؟ 1 مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 12 مہینوں میں کتنا تھا؟ 1 روپیہ تھا روز کا. خیر یہ سبجیکٹ الگ ہو گیا، میں خالی بتا رہا ہوں بعض چیزیں کتنی آسان ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ آسان تھا نا 1 روپیہ جمع کرنا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے لیے، نہیں کرے نا ہم. نتیجہ کیا ہے؟ جس کو جہنم میں پھینک دیتا ہوں، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کی وجہ سے تمہارے جوتیاں ان کے سامنے گھسا دے رہے ہیں 1 روپیہ ان سے مانگنے کے لیے. تمہاری زندگی ان کی محتاج بنا دی اللہ تعالیٰ. مانگ اس سے جا کے جس سے میں نفرت کرتا ہوں. کیوں؟ تمہاری زندگی کو مشکل کر دی ہے. نکاح آسان تھے، ہو گئے مشکل. ہو گئی کہ نہیں ہو گئے؟ آسانی مشکل ہو گئی کا مطلب کیا ہوا؟ وراثت آسان ہے. آج مسلمان گھروں کی بڑی بڑی لڑائیاں کہ پہ دیکھ لو، جائیداد کے بٹوارے. آسان مشکل، آسان مشکل. کس وجہ سے ہوا یہ؟ کیونکہ میں جو اس کو دیا اس میں سے خرچ نہیں کرتا تھا. جو یہ حسنہ تھا اس کو جھٹلایا انہیں. سمجھ میں آیا؟ اچھا ایسا کیوں ہوتا کہ میں پورا قرآن پڑھنے کے باوجود میرے کو سمجھ میں، پوری قرآن پڑھا، ترجموں سے بھی پڑھتا مزہ آتا، بیانہ بھی سن، پھر بھی ہو رہا. اثر کیوں نہیں ہو رہا قرآن کا؟ وہی قرآن کا اثر صحابہ پہ کیسا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مرتے وقت مسلمان باقی رہو. دل پھٹ بھی جائے میرا ڈر کے، تب بھی اللہ سے ڈرنا میرا کم ہے. بی وہ تو حق ادا ہی نہیں ہوا اس کی شان کے مطابق. سمجھ رہے نا آپ؟ تو آپ اور میں جو معاملہ کر رہے ہیں غور کریے کہ کذب بالحسنی، تو آسان چیز کو اللہ تعالیٰ مشکل کر دیتا ہوں. بولے اب اس ضمن میں کیا ہوتا کہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا
اس کے باوجود اس پہ وہ جو عمل کرنا چاہیے، جب آپ کے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 110 میں بتائے. اس کا ترجمہ نہیں ہے. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو، کس کو؟ دلوں کو اور نگاہوں کو. اللہ اکبر. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. کون سی مرتبہ؟ کون سی مرتبہ؟ صرف پہلی بار میں ایمان نہیں لائے تو نتیجہ یہ بول رہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے میں ان کے دل میں بدزنی ڈال دوں. انہیں 100 گھنٹے موبائل ہاتھ میں رکھ سکتا لیکن 1 منٹ کے لیے قرآن نہیں رکھ سکتا اپنے ہاتھ. ہم پھیر دیا اس کے دل اور نگاہ کو اس چیز سے بول رہے ہیں کیونکہ ایمان نہیں لایا پہلی بار میں بولنے کے باوجود اس کے. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کے سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ان کی سرکشی ہے، بھٹکو اس کے اندر بول رہا اللہ تعالیٰ. ایمان نہیں لائے، میں بولنے کے بعد میری کتاب کے ذریعے سے، میں کتاب بھیجنے کا مقصد ہی کیا تھا کہ تم ایمان لاؤ اور عمل کرو اس کے اوپر. اور تم کو تو محنت کے بغیر ہی کتاب یہ دولت تو تمہارے کو بغیر محنت کے عطا کر دیا. آج جیسا ہم کیا بول رہے ہیں، ارے بھائی اربوں کے پیروں کے نیچے دولت دے دی، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ تو میں پیدا ہوتے میرے گھر میں دولت تھی رکھی ہوئی. ایک بڑا پیارا قول ہے ایک عالم دین کا، انہوں بولتے کہ اس سے زیادہ کفر والا جملہ کوئی مسلمان کیا بک سکتا، جو مسلمان ہو جس کے گھر میں قرآن جیسی دولت ہو اور پھر بھی کہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں بہت حیران ہوں، بوران ہوں، زندگی میں بہت تنگ ہوں. میں یہ باتیں انہیں کر رہا جس کے پاس قرآن جیسی دولت گھر میں رکھی ہوئی ہے. اس سے زیادہ ناشکرا اور اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا بولے والی پہ کہ قرآن جیسی دولت رکھ کے بھی وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا کہ میں پریشانی میں ہوں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں بول کے. اللہ اکبر. تو یہ آیت دیکھیں آپ، کیا ہے آیت؟ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کے سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. پھر سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. آتا میں جو دیا اس میں سے نہیں دیا، اب موت کا وقت آ گیا. دیکھیے آیت تو یقیناً کوئی دو رائے نہیں ہے اس ضمن میں ہے کہ جو رزق ہم نے دیا ہے تو عمومی معنی تو اس کا وہی لیا جائے گا کہ بھئی جو تم کو دولت دی گئی تھی، رزق دیا گیا تھا. لیکن عربی زبان میں رزق صرف کھانے کی چیزوں کو نہیں بولتے. اردو میں اتفاق سے رزق کا معنی راشن ہے. عربی زبان میں رزق کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے آپ فائدہ اٹھاتے. آپ کا ہاتھ آپ کا رزق ہے، آپ کی آنکھ آپ کا رزق ہے، آپ کی زبان آپ کا رزق ہے، آپ کے پاؤں آپ کا رزق ہے. اس کی تعلیم، اس کا علم آپ کا رزق ہے. جب موت کی گھڑی آ گئی تو بولیں گا کہ کاش تھوڑی مہلت اور دے دیتے، جو دیے تھے اس میں سے خرچ کر کے آتا. اللہ اکبر. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. یاد ہے تردی لاسٹ ٹائم بتایا تھا، ایک 10ویں منزل پہ سے کسی کو اتنی زور سے پٹکے کہ انہیں آ کے منہ کے بل گرنا زمین کے اوپر. تو اب اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ منہ کے بل، پورے جسم سے نہیں گرا، اتنی اوپر سے وہ فورس سے آ کے منہ کے بل نیچے گرا. تو اس طریقے کے پٹک دینے کو جس میں منہ جا کے مٹی میں مل جانا بولتے نا، دھس جانا مٹی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اور نہیں کام آئے گا اس کو اس کا وہ مال جب وہ پٹک دیا جائے گا نیچے. تو وہ کون سا پٹکنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جانے والا ہے تو پاؤں کے بل چلا کے نہیں پھینکا جانے والا ہے، منہ کے بل کھینچے جانے والے ہیں پورے جہنم میں. یہ منہ تکبر کی علامت میں تھا، اس پہ ندامت نہیں تھی اللہ کے لیے، اس کے اوپر چہرے پہ کبھی خوف نہیں تھا. اس دنیا میں مذاق بناتا تھا اس چہرے کو لے کے. دیکھیں میں کسی سے مذاق کرا تو میں مذاق کر رہا ہوں یا سیریس ہوں، میرے چہرے کا ایکسپریشن بتاتا. ہاتھ تھوڑی بتاتا میرا پاؤں تھوڑی بتاتا میں مذاق کر رہا ہوں یا سیریس ہوں. چہرہ بتاتا میں میرے ایموشنز جو ہے وہ چہرے پہ ظاہر ہوتے.
تو یہ چہرہ تھا نا, اس کو ہی لے کے تو تکبر کرانا, میرے آیات سے اسی کو لے کے جھٹلاتا تھا نا, سرکشی کرانا. پلٹ گیا نا یہ باتیں سن کے بھی. جہنمی اوندھے منہ جہنم کے بل پھینکے جائیں گے. اور خاص بات, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوندھے لیٹے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لات مارے ان کو زور سے, جہنمیوں کی طرح مت لیٹ بول کے. کا مطلب کیا ہوا؟ جہنمی ٹھہرے نہیں جائیں گے, بیٹھے نہیں جائیں گے, بٹھائے نہیں جائیں گے, اوندھے منہ لٹا کے رکھے جائیں گے جہنم کی آگ میں لوگ. اللہ اکبر. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, اور اس کو کوئی کام نہیں آئے گا اس کا مال جب وہ نیچے پٹک دیے جائیں گے. اب یہ جو مال کا ذکر آیا, اس کے ضمن میں سورہ توبہ کی کچھ آیتیں ہیں جو یقیناً ہمارے لیے بڑے اہم ہیں, خاص طور پہ ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو اس سٹیج میں ہوتا اپنے عمر کے, خاص جو لوگ اپنے 20 سال 21 سال 24 سال 25 سال, یہ جو عمر کا ٹائم ہے جہاں پہ پڑھائی ختم کر کے اب آپ اپنی ایک روزی روٹی کی تلاش میں محنت کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. تو اکثریت ہماری کیا ہوتی تھی کہ جب یہ محنت کے لیے ہم باہر نکلتے اور نوکریاں نہیں مل رہے اگر اچھے, تو ہم اب اللہ سے دعائیں شروع کیا کرتے, اللہ نوکری دلا دیجیے, اللہ آپ خیرات کروں گا آپ کے راستے میں. یہ ہمارے میکسیمم لوگوں کا یہی رہتا ہے اس کے اندر. سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 76 77 78 79 اور 80, یہ 75 سے لے کے 80 تک جو آیات ہے سورہ توبہ کے, یہ ایسے ہی قسم کے کچھ لوگوں کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ نوازتے تو پھر ان کا جو عمل اس کے برعکس ہوتا, جو وعدہ کرے تو اس کا کیا حال ہونے والا ہے اس پر ہے. یہ اسی کے ضمن میں ہے جس کو میں غنی کیا تھا لیکن اپنے مال سے محبت کرا اور خرچہ نہیں کیا. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نواز دیا تو ہم خوب خیرات کریں گے اور نیک بن کر رہیں گے, آگے بھی نیک بن کے رہیں گے, خوب خیرات کریں گے. 2 باتیں لائے دیکھو اللہ تعالیٰ, غریبی سے اب دولت مند بنا دی اللہ تعالیٰ آپ میرے کو, تو کیا کروں گا؟ 2 کام بول رہا ہوں نے, خیرات بھی کروں گا, نیک بن کے رہوں گا. اور ہوتا کیا, جب پیسہ بہت آ جاتا تو گناہ کے راستے آسان ہو جاتے, کیونکہ گناہ خریدا جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 20 ہزار 1 لاکھ نوٹوں کے بنڈل کہاں اڑائے جا رہے ہیں؟ ناچنے والی ننگی کے اوپر. لیکن اس میں سے نکال کے مسجد کے امام کو, ایک مستحق غریب جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہے, ایک نوالا کھانے کو نہیں ہے, اس کو دینے ان کا دل آگے نہیں ہو رہا بالکل ذرا بھی. ایک لمحے میں اس پہ سے اڑا رہے جو ناچ رہی ان کے سامنے. یہ دل کی کیفیت کیا ہوئی؟ پھیر دیا ان کی نگاہوں کو اور ان کے دل کو اللہ کی طرف سے بول اللہ تعالیٰ. ان میں سے تو اب کیا بولے, اللہ سے وعدہ کیا ہو رہا, آپ دیو اللہ تعالیٰ ہمارے کو, ہم 2 کام کریں گے. کیا کریں گے 2 کام؟ خیرات بھی کریں گے اور نیک بھی رہیں گے. مگر جب اللہ نے, آیت نمبر 76 آیت نمبر 76 سورہ توبہ سورہ نمبر 9, مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا, جب پیسہ دینا شروع کرے اللہ تعالیٰ, تو وہ کنجوسی پر اتر آئے اور اپنے وعدے سے ایسے پھر گئے کہ انہیں اس کی ذری بھی پرواہ باقی نہیں رہی. ایک لمحے میں بھول گئے اللہ تعالیٰ سے وہ جو وعدہ کرے تھے کہ ہم ایسا کریں گے. اس کے بعد کی آیت نمبر 77, نتیجہ یہ نکلا. تو جب وہ لوگ ایسا کرے تو اب اس کا رزلٹ کیا آیا؟ کاز اینڈ ایفیکٹ. کاز دے دیے گئی دولت ان کے وعدے, ان کے دعا کے مطابق. اب وعدہ تھا ان کا, کریں گے, نہیں کرے. ایفیکٹ اس کا جب پلٹ گئے اللہ سے وعدے سے, نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اس بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کی وجہ سے جو انہوں نے کس سے کی؟ اللہ کے ساتھ کی. ہمت کتنی بڑھ گئی, اللہ سے وعدہ خلافی کرے. اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے, کیا جھوٹ بولتے رہے؟ جب تک نہیں دیا گیا بولتے رہے جھوٹ. وہ اللہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ اکبر, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو ان کے ان دلوں میں اس دن تک پیچھا نہ چھوڑے گا جب تک ان کو موت نہ آ جائے. نفاق کتنی خطرناک چیز ہے معلوم ہے؟ سورہ نساء کی آیت, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے بدترین مقام پر پھینک دیے جائیں گے. مشرک سے بھی خطرناک مقام پہ ڈالے جائیں گے. بدترین مشرک ابو جہل اور فرعون سے بھی خطرناک مقام پہ منافق ڈالا جائیں گا.
اور یہ جو نفاق کی بیماری ہے اس کو اللہ بول رہا ہے میں دل میں ڈال دوں گا ان لوگوں کی. آیت نمبر 77. آیت نمبر 78. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دلوں کے راز اور ان کے سب سے چھپ کر جو کام کرتے ہیں وہ تک معلوم ہے اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طریقے سے واقف ہے. ان کو نہیں معلوم ہے کیا بات کہ میں ان کے دلوں کی ہر چیز سے جو یہ سوچ رہی, کیا سوچ رہی, کیا چال چلنے کو جا رہی, لوگوں کو زبان سے کیا بول کے مٹی مٹی چاپلوسی کی باتوں سے پلٹا رہی, اصل کر رہے ہیں کیا. آپ دیکھیے ایسا کئی بار ہمارے معاشرے میں, ایٹ لیسٹ میں یقین سے میری فیلڈ کی حد تک بول سکتا ہوں, ایسا میں دیکھا, پریکٹیکل دیکھا ہمارے پاس بھائیوں کو جس کو اللہ نوازے, نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, شہر کے بہت معززین میں سے ہیں لوگ, کہ ہم لوگ جا کے جب ان کو بولے کہ ہم بہت سخت ضرورت میں, ہمارے ہاتھ میں پیسہ مت دو بھائی, مثال کے طور پہ ہمارا کرایہ اتنے لاکھوں کا باقی ہے, ہمارے آفس کا کرایہ مکاندار کو دے ڈالو, آپ ڈائریکٹ دے ڈالو, ہمارے ہاتھ تک آنے نہ کو دو, تاکہ آپ کو بھی اطمینان رہے بھائی, یوز مس یوز کی بات ہی نہ رہے, دے دو ڈائریکٹ. آپ 5 لاکھ 6 لاکھ کرایہ بچا ہوا ہے تو انہوں ہمارے کو کتنے دیے ہوں گے, 25,000 20,000 ہاتھ میں دے دیے, نہیں اتنے ہی ہے بھائی, ذرا ہمارا بزنس بہت ٹائٹ چل رہا بول کے. کچھ دنوں کے بعد ان کے بیٹے کی نہ تو بیٹی کی شادی ہوئی, لاکھوں خالی اڑا اس کے اندر, لاکھوں اڑا اس کے اندر. ایسا کیوں ہوا؟ اور ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں دے کے یہاں اڑا رہے ہیں. الٹا تسلی میں کیا آئے معلوم ہے, او بھائی مسجدوں کو دیتے, ان کو دینا کیا ضروری ہے؟ تو انہوں جو مسجدوں کو دیتے, دوسری جگہ خیرات کرتے, وہ پورے خیرات ان کے ایک جگہ جمع کر لیے, وہ پورے 10 سال میں انہوں جتنا نہیں کرے ہوں گے خیر کے معاملے میں, ایک رات میں وہ شادی میں اڑا دیا انہوں نے. لیکن مطمئن ہے ہم کرتے برابر. یہ کیوں ہو رہا؟ نفاق ڈال دیا پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں. اور جب اپنے منہ سے بول رہے تھے کہ ہمارے حالات ٹائٹ چل رہے ہیں, تو حالات جس وقت ٹائٹ چل رہے ہیں بول رہے تھے, انہوں حساب دل میں ڈال رہے تھے, نہیں بھائی وہ تو بچی کی شادی کو رکھا, اس میں سے نکال کے کیسا دے دو ان کو. یہ وہ ذکر, ہم تو ان کے دلوں کی کیفیتوں کو بھی جانتے ہیں. ہمارے کام کے مقابلے میں کس چیز کو لے کے ہے دنیا کی, ہم جانتے ہیں اس چیز کو بول رہے اللہ تعالیٰ. کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے چھپے راز اور ان کی وہ پوشیدہ سرگوشیاں بولے تو وہ چال بازیاں تک معلوم ہیں, اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. آیت نمبر 79. وہ خوب جانتا ہے, کون جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے, جو وہ اپنے اوپر بڑی مشکل سے کما کر لاتے ہیں. ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اللہ اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کو 2 واقعات میں سمجھیں گے ہم لوگ. ایک, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جنگ تبوک کا موقع تھا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولے کہ اے صحابہ, اللہ کے راستے میں لا کے اپنے پاس سے مال دو. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مال لے کے آ رہے تھے تو ان کے والد جو نابینا تھے, ابھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوسنا شروع کر دیا. بولے کہ سب کچھ لے کے چلے آ رہا گھر سے, میرے کچھ بھی باقی رکھ کے نہیں آ رہا, میرے لیے ایک پریشانی کا ماحول کھڑا کر دیا. تو ابو بکر صدیق ایک چھوٹی تھیلی میں کچھ چھوٹے چھوٹے بنڈے ڈال کے ہلا کے بولے کچھ درہم چھوڑ دے کے جا رہا ہوں, آپ کیسے دینار چھوڑ دے کے جا رہا ہوں. اس کی گہرائی سمجھے آپ لوگ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جھوٹ بولے, نعوذ باللہ. ان کی جگہ اپنے والد کو تسلی دے رہے تھے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے. لیکن ایمان ابو بکر کے پاس تو تھا نا, کہ جو رب پیدا کرا میرے باپ کو بھوکا نہیں مرنے دیں گا. انہوں باپ کو جھوٹ نہیں بولے, انہوں باپ کا ایمان دنیاوی مال پہ تھا تو اس کو وہ تسلی اس کو اس کے حساب سے دے دیے. ان کا جو ایمان تھا اس کے اوپر وہ قائم تھے کہ اللہ راتوں رات یہ بنڈوں کو بھی سونا منا دے سکتے. لیکن میرا ایمان کیا ہے؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اگر اللہ کے دین کو ضرورت آ گئی تو جو کچھ اللہ کا تھا اس کے حوالے کر دیا, تو پھر اللہ میرے کو دیتے. یہ ایک دولت مند ابو بکر ایسے بھی تھے. ان کا مذاق اڑانے والے بھی
بھی مذاق اڑا رہے. اور سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں ذکر ہے اس کا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت پر, لیکن ایمان والے نہیں ہیں. اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے ہیں, وہ لوگ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ لوگ ایمان لائے ہیں. تو کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ بے وقوف کیوں بول رہے؟ نعوذ باللہ. اس لیے بولے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے مکے کے سب سے امیر شخصیت تھے. دینے کی نوبت آ گئی تو پورے کا پورا دے دیے. ارے یہ کیا کر رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا دے دے رہے, یہ کیسا ہے بھائی؟ تھوڑا تو رکھ رہا تھا, عقل ہی نہیں ہے اس کو. آج ہمارے پاس نہیں ہوتے سب باتیں. تو ایک وہ جس کے پاس ساری دولت تھی اور سب کچھ دے دیے. اب ایک وہ ہے کہ جب بولا گیا تو سوچے کہ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. صحابی ہے یہ بھی. صحابی جب سوچتے کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. ہم آج جب سوچتے کہ نہیں ہے میرے پاس, تو گھر والوں کی ضرورت کو پورا رکھا ہوا رہتا, میں اس میں سے نکال کے نہیں دینا چاہتا ہوں تو بولتا ہوں کہ نہیں ہے میرے پاس. لیکن اگر صحابی سوچ رہے نہیں ہے تو پھر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. واقع ان کے محنت کرنے نکل گئے, بولے کما کے لاؤں گا آج تو پورا دن, لا کے اللہ کے راستے میں دوں گا. جستجو دیکھو ان کی. ہم نہیں ہے بلکہ بیٹھ جاتے, اس کے بعد فکر بھی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کہیں سے کر کے دینا. کچھ تو کریں گے بھائی, ارے ضرورت پڑ گئی, ہم تو سکون میں آ جا رہے. نہیں ہے بھائی, میں کیا کروں, نہیں تھا تو نہیں دیا, وہاں نہیں تھا تو نہیں دیا, نہیں اب میرے کو کچھ کر کے دینا ہے اللہ کے لیے. جا کے یہودی سے ملاقات کرے, نوکری دیا, دن تمام ان سے کام لیا زبردست. شام میں جب کام کا وقت ختم ہو گیا, سوکھا کھجور نکال کے ہاتھ میں دے دیا. انہوں بولے یہ کھجور, بولا یہی ہے تمہاری سیلری آج کی, تمہارے پورے دن کی محنت, تمہارا اس کا ریمینریشن یہی ہے کام کا. اب انہوں بولے کہ یہ کیسا ہو سکتا؟ انہیں پلٹا کے بولا ماں میں لاؤ, ہمارے بیچ میں کچھ بھی بولے, اتنا کام کرے تو یہ دینا, میرے کو یہ دینا, کچھ بھی نہیں ہو, نہیں ہونا ہے تو وہ بھی واپس دے دو. بولا بیچارے وہ لے کے نکلے اپنے پاس سے. رستے میں جاتے وقت بھوک کی شدت ہے, پورا دن کام کرے ہوئے, سوچ رہے ہیں کہ یہ لے کے جا کے دے دوں گا اللہ کے نبی کو, بولوں گا اللہ کے نبی میرے پاس یہی تھا. ایمان کیسا ہے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ لا کے دو. بولے تو صحابی کا جو کچھ میں کیا ہے, ایک سوکھا کھجور پہنچا, تو جو کچھ میں وہ کھجور تھا یہ دے دوں گا. سوچے راستے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے یہ کیا ہے. اب ان کے دماغ میں خیالات آ رہے ہیں, ارے بھائی یہ کھجور کیا کریں گے وہاں پہ, وہاں تو ابو بکر صدیق مال لا کے دیے ہوئے, وہاں تو عثمان غنی کا مال آیا ہوا ہے, عبد الرحمن بن عوف کا آیا ہوا ہے, زبیر بن عوام کا آیا ہوا ہے, سعد بن وقاص کا آیا ہوا ہے. یہ پورے بڑے بڑے امیر لوگ لا کے وہ کھجور لے کے گئے, جائیں گے تم وہاں پہ. کھجور کوئی چیز ہے دینے کی, سوکھا کھجور. پھر رستے میں سوچ رہے چلو میں کھا لوں گا اور نبی صاحب کو بول دوں گا کہ کچھ بھی نہ تھا, یہ تھا کھا لیا. پھر خیال آ رہا کہ نہیں, نبی کا حکم ہے جو کچھ ہے وہ لا کے دو, تو بولوں گا کہ یہ ملا تھا میں یہ لا کے دیا. اسی کشمکش میں اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوروں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کو. صحابہ پورے آئے ہوئے ہیں, سب کا مال جمع ہے, یہ زبردست مال ہے پوروں کا یہاں سے وہاں تک. انہوں اپنے ساتھ کیا لے کے آئے؟ کھجور لے کے آئے. اللہ کے نبی آواز دیا ہے بلال کیا لائے ہو؟ دل میں بول رہے ہیں آج تو سب کا مذاق بننے والا ہے. بولے اللہ کے رسول کھجور لایا. لاؤ. بولے حکم دیے پورے جو صحابہ مال لائے پوروں کا مال ایک جگہ جمع کرو, ایک کے اوپر ایک جمع کر دو. بولے پوروں کا مال جمع کروا دیا گیا, پورا ایک ڈھیر بنا اٹھا دیا گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجور کو لے کر اللہ کے نبی سب سے اوپر رکھ کر بولے اے بلال تمہارے یہاں آنے سے پہلے جبرائیل آئے تھے میرے پاس, اور سارا معاملہ تمہارا سنا کر گئے, اور کہہ کر گئے ہیں کہ کہہ دو اے میرے نبی سب کو کہ آج اللہ کو بلال کی خیرات سے زیادہ کسی کی خیرات پیاری نہیں ہے. ریزن کیا تھی؟ ریزن کھجور دینا نہیں تھا, ریزن تھا پرسنٹیج. کتنا تھا ان کے پاس؟ کھجور تھا, دے دیے کیا؟ کتنے پرسنٹ دیے؟ 100% دے دیے. تو آپ کو جب اللہ کے راستے میں دینے کا ہے, مال کتنا دیا وہ نہ کو دیکھو, پرسنٹیج کتنا دیا اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہونے والا ہے. کتنا پرسنٹ نکال کے دیا اللہ کے راستے میں, اس کی اہمیت اللہ کے پاس بہت بڑی, وہ پورا دے دیا. اچھا یہ کون ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو صحابہ کی دو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھے قیامت تک.
ایک وہ جس کے پاس بہت مال تھا پورا دے دیے, ایک جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جو آیا وہ لا کے دے دیے. اب دونوں کے مثال کے ساتھ تا قیامت امت کو چھوڑ دیا. اب ان دونوں کو قیامت کے دن ایگزامپل بنا کے اب ہمارے حساب کتاب لیے جائیں گے, تیرے پاس اتنا تھا تو کتنا دیا, دیکھ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا. تو یہ جو قیامت کا منظر ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا, تو اب ان کے دلوں میں نفاق آنے کے بعد ایمان جو آنا ہے وہ آیا ہی نہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھو, آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے نبی آپ ان لوگوں کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں گے تو اللہ آپ کی دعائیں مغفرت ان کے حق میں نہیں قبول کریں گے. اللہ ہم سب کی سے, یہ کس کے لیے, کذبا بالحسنی, جس نے اس کا انکار کیا یا اس کو جھٹلایا, اس کے جو احکامات ہیں اس کو. تو سمجھے سورہ توبہ آیت نمبر 80, اگر 70 مرتبہ بھی ہے نبی آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, ہم ان کی دعائیں مغفرت, آپ کی دعائیں مغفرت ان کے حق میں قبول نہیں کرنے والے ہیں. بولے اچھا کذبا بالحسنی, ارے نہیں میں تو قرآن کو جھٹلایا نہیں بھائی. دلوں کی کیفیت تو باقی ہے. پھر آج ہمارے معاشرے میں جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں ان کے حل کہاں نکل رہے ہیں, عدالتوں میں تک پہنچ جا رہی بات. کیوں؟ اگر انڈیا کی گورنمنٹ یا انڈیا کا قانون ایسا تو نہیں بولا کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی گھر میں بیٹھ کے جو ہے معاملہ حل کر لیے تو پولیس آ کے تمہارے کو پکڑ لیتی, کیسا کرے تم, بولے ایسا بولے. الٹا ماشاءاللہ سے انڈیا میں امریکہ میں آپ کبھی اگر چلے گئے تو کاؤنسلنگ سیلس ہے, چلو بھائی تم تمہارے ریلیجن کے حساب سے سمجھا لو بھائی, ملنے دو, فیملی نہیں ٹوٹنا بولتے لوگ ہمیں. یہاں پہ بھی کاؤنسلنگ سیلس میں کیا ہوتا ہے, ہندو میاں بیوی لڑ لیے تو کوئی اگر ہندو اسکالر ہے تو بلا کے بھائی دھرم کے حساب سے سمجھاؤ ان کو, کرسچن ہے بائبل کے حساب سے, مسلم ہے اسلام کے حساب سے سمجھا لو. یہ تو موقع آؤٹ آف دا باکس جا کے ہماری گورنمنٹ بھی دے رہی ہے موقع تاکہ فیملیز نہ ٹوٹے. لیکن معاملے کہاں تک پہنچ گئے ہمارے, عدالت کا. مطلب کیا ہوا کہ جو قرآن اور حدیث میں آیا اس کو ماننے کے لیے دونوں بھی تیار نہیں ہے. کیوں ماننے کو تیار نہیں ہے؟ ان کو بول رہے ہیں ارے بھائی قرآن میں یہ ہے, ارے حدیث میں یہ ہے, نہیں مان رہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے بعض ہیں جن کے اعمال میں مکمل طور پہ نیک اعمال کو قیامت کے دن برباد کر دوں گا, بول رہا اللہ تعالیٰ, اجر نہیں دوں گا, بول رہے. آیت نمبر 9 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 9, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے, لہذا اللہ نے ان کے اعمال مکمل برباد کر دیے, بول اللہ. یعنی میں جو حکم دیا اس کے مطابق تم فیصلہ نہیں کرنا چاہے, تمہارے پورے اعمال برباد کر دیا. پورے عمل برباد کر دیا مطلب ضائع کر دیا, مطلب پورے نمازیں پڑھ رہے تھے منہ پہ پھینک دیے گئے, روزے منہ پہ پھینک دیے گئے, قتال کرے منہ پہ پھینک دیا گیا, حج کرے منہ پہ پھینک دیا گیا. کیوں؟ کوئی ایک چیز بھی اس کی ایسی تھی جس کے بارے میں تمہارے دل میں خیال آیا کہ یہ میں نہیں, یہ چیز میں پسند نہیں کرتا, ہے نہیں ہونا میرے کو, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا, لہٰذا اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیے. اچھا اس کے بعد پھر وہی سورہ میں, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 25, 26, 27 اور 28, یہ پوری آیتیں اپن کس کے ضمن میں چل رہی ہیں, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, جس نے جھٹلایا اس چیز کو جس میں نازل ہوئی تھی. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد, واضح مطلب کھول کے بول دیے جانے کے بعد, ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے, ان کے لیے شیطان نے اس راستے کو آسان بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا. اس میں اللہ تعالیٰ ایک سولوشن دے رہے ہیں ہمارے کو, یا ایک سولوشن نہیں بلکہ ایک ہم کو یوں سمجھیے کہ آگاہی کھول کے بتانا, جس کو بولیں گے نا, کھل کے بول رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے کوئی دوسرے طریقے سے کوئی چیز کرنے کو جا رہے ہیں, شیطان وہ چیز تمہارے لیے آسان کر دیتا. جائیداد کے جھگڑے کہاں چل رہے ہیں ہمارے, مسئلے کورٹ میں. کیوں؟ قرآن نہیں بتایا وراثت کے معاملے, رشتے ٹوٹنے کا ہے, کہاں چل رہا پورا معاملہ, کورٹ میں. کیوں؟ قرآن حدیث میں نہیں آیا. پھر بھی وہاں تک گئے, اب اس کے اندر آسانی ڈال دیا شیطان.
کس کے لیے آسانی ڈالا؟ لازم ہے 2 جنے لڑ رہے ہیں تو ایک کو آسانی ہے، ایک کو بہت مشکل ہے. جس کو مشکل ہے اگر انہیں قرآن حدیث سے حل کرنا چاہ رہا پھر بھی مصیبت میں پڑ گیا، وہ اس کا امتحان بنا دیا گیا. لیکن جس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے اور انہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ کرنا چاہ رہا یا چاہ رہی، تو سمجھو شیطان کی طرف سے آسان بنا دیا گیا اور اللہ بھی چھوٹ دے دی اس کے اندر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کیا. ایسا کیوں ہوا؟ شیطان کی چال آسان کیوں ہو گئی؟ کیونکہ جو اللہ بولے تھے لوگوں کو وہ طریقہ پسند نہیں آیا. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے، اسی لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. 4 شادیاں نہیں بھائی یہ تو ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں یہ تو بین ہونا انڈیا میں. ہمارے کرکٹر شمی کی اہلیہ جو کہ مسلمان نام والے ہیں، امید شاید مسلمان ہی چونگے اب انہوں سپریم کورٹ میں پیٹیشن ڈالے نا، پولیگیمی کے خلاف ڈالے. کئی مسلمان عورتیں ہیں جو سپریم کورٹ میں پیٹیشن قرآن کے احکامات کے خلاف ڈالے. یہ نہیں ہونا آج ہمارے کو، آج کے دور میں نہیں چاہیے یہ. اللہ اکبر. تو ایسے جو لوگ ہوں گے مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان بول کے ایسے کام کرے جو اللہ کے دین کو نہیں پسند کرنے والوں کو ان کو بولے بعض معاملوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پہ مار مار کر ان کی جان نکالیں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ ان لوگوں نے اس طریقے کو پسند کیا جو اللہ کو ناراضگی کا باعث تھی اور اس راستے کو اختیار کیا جو اللہ کو بالکل پسند نہیں تھا. اسی بنا پر اس نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے. بر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. اس کے بعد وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، یہ ہے جس کو منہ کے بل پٹکا جائیں گا نا، کیا کیا ہو جائیں گا اس کے ساتھ. اللہ کے نبی جیسے نبی اگر اس کے لیے دعائے مغفرت 70 بار کرے تو میں قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس سے آپ اندازہ کرو، یعنی کہ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ جب زمین پہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ڈائریکٹ، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ 71 بار کرنے پر قبول ہوتی تو میں 71 بار کرتا، لیکن مجھے یہ حکم دیا جا رہا کہ اس کے حق میں دعائے مغفرت کرو ہی نہیں. تو اب شفاعت کہاں ملیں گی قیامت میں اس کو؟ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا، اے اللہ کے نبی جاؤ آپ جتنوں کو اپنی امت کے نکال سکتے ہو نکال کے لا لو جہنم میں سے. اور اللہ کے نبی کے دل میں ان کے نام، ان کی وہ جگہ جہنم میں کہاں ہے بتائی جائے گی. اللہ کے نبی سب نکال کے لائیں گے ان کو. جب وہ نکال کے لاتے رہیں گے تو داروغہ جب باہر نکل جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کن آ جائیں گے جہنم کے واپس باہر نکلنے، تو داروغہ جہنم کا بولے گا اے اللہ کے نبی جتنے تھے آپ کے امت کے وہ پورے چھوڑ دیے گئے ہیں سوائے ان کے جس کو قرآن نے جہنم میں قید کر دیا. جس کو قرآن قید کرائے نبی آپ اس کو نہیں چھڑا سکتے. اللہ اکبر. انا علینا للہدی، یقیناً ہدایت جو دینے کا معاملہ ہے نبی وہ تو بالآخر ہمارے اوپر ہی ہے. ہم جس کو چاہیں گے اسی کو ہدایت دیں گے، ہم جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں دیں گے. بھلے ہی وہ ابو طالب آپ کو چاہنے والا کیوں نہ ہو، وہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، جس نے ساری زندگی آپ سے محبت کی، آپ کے لیے ہر چیز کی، مگر ہم ارادہ کریں کہ ابو طالب کو ہدایت نہیں دینا ہے تو نہیں دینا ہے. کوئی پلٹا سکتے اللہ کے فیصلے کو. انا علینا للہدی، یاد رکھیے بالآخر اصل ہدایت دینے والے تو ہم ہی ہیں. لیکن رکائی کیوں گئی ہدایت؟ وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 110، جب اس کو یہ ہدایت سنائی گئی منہ پھیرا اس سے. ہدایت تو ہم دینے کو قرآن بھیجے ہم ہدایت دینے کے لیے، لیکن رکا دیا کس سے ہدایت کو؟ جس کے سامنے یہ ہدایت بتائی گئی اور انہیں اس کو لینے سے انکار کرا. تمہارے گھروں میں تو رکھی ہوئی ہے ہدایت، ہم رمضان میں نکالتے پھر رمضان میں واپس رکھ دیتے اس کو، پھر اگلے رمضان میں نکالتے خالی. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہماری ہی ہے آخرت اور دنیا.
اب اس میں کیا ذکر آ گیا؟ آخرت بہت بھلی چیز ہے، آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہے، لیکن یہ دنیا حقیر ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوں گی آخرت کے مقابلے میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور کی ہے، یہ بھی ہماری ہے۔ آخرت میں ہم جس کو چاہیں گے جنت دیں گے، جس کو چاہیں گے جہنم میں بھیج دیں گے، تو اس دنیا میں بھی ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت سے محروم کر دیں گے۔ جیسا آخرت کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں دنیا آپ لوگوں کے اختیار میں ہے؟ دنیا کی کوئی چیز آپ لوگوں کی ہے؟ سب کچھ ہمارا ہے، جس کو دے رہی اس کے ساتھ تو ہم بہت انصاف کر کے دیں گے اس کو۔ جو ہماری ہدایت سے منہ پھیر لیا تھا تو اب انہیں مستحق ہی نہیں ہم سے ہدایت لینے کا۔ اللہ ہم کو حفاظت کرے کہ جب قرآن اور حدیث ہمارے سامنے بیان کیا جائے، ہمارے میں وہ کیفیت پیدا ہو جو صحابہ کی کیفیت تھی، کہ سنتے ہی ایمان لانے کی، سنتے ہی عمل کرنے کی۔ ہو سکتا کہ ہمارے اندر کمزوری ہو عمل کرنے کے لیے، لیکن اگر اللہ نہ خاصا دلوں کا یہ خیال ہے کہ ارے یہ کیسا بھائی، ارے کہیں کہوں گا بھائی ہمارے پاس ایسا، ارے یہ تو نہیں کر سکتے بھائی، اب تو گئے سمجھو اب تو پورے کوئی کام کو۔ اس کے بعد کیا آ رہا؟ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں نے تم کو تو خبردار کر دیا آگ سے بھڑکتی ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اے انسان، کل تو قیامت میں آ کے یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ آپ ہمارے کو نہیں بولے تو اتنا خطرناک عذاب ہے ہمارے سے۔ اگر آپ کی بات نہیں مانے، قرآن سے منہ پھیر لیے، تو اتنا خطرناک عذاب ہے آپ ہمارے کو نہیں بتائے تھے؟ اے بندو دیکھو، میں تو تم لوگوں کو اطلاع کر دیا کہ جو نافرمانی کر کے آئیں گا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ کتنا دردناک عذاب ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 77، اور پکاریں گے کہ اے ملک، ملک دروغہ کا نام ہے جہنم کے گیٹ کیپر کا۔ کون پکاریں گے؟ جہنمی۔ اور پکاریں گے کہ اے ملک، اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ اس دنیا میں ساری بھاگ دوڑ، ساری دولت ایک لمحے میں ایسا سوچے بغیر خرچ کرے موت سے بچنے کے واسطے، اور جہنم میں وہی موت مانگتے چلے جائیں گے، میرے کو موت ہونا۔ جہنم میں کیا ہو رہا الٹا؟ یہ دنیا کی ہر چیز موت سے بچنے خرچہ کرے، وہ موت مانگ رہے تھے، ڈالو ہمارے کو موت ہو کے۔ آیت نمبر 36 سورہ فاطر کی، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں اس میں موت آئے گی اور نہ وہ اس میں مریں گے، اور ان کا عذاب ہی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہر ایک کس کو؟ جو پیدائشی مسلمان رہ کے اسلام کو پھر عمل نہیں کرا، دوسرے تک نہیں پہنچایا، اور ناشکرانے تو کیا ہے پھر۔ اور جو ملک کو پکاریں گے بولے نا، ایک حدیث میں آتا کتنے سال تک پکاریں گے معلوم؟ ملک ملک، جلتے ہوئے پکار رہے ہیں اس کو، ملک ملک، 1000 سال ہمارے۔ اس کے بعد انہوں پلٹ کے کیا ہونا پوچھیں گے؟ جواب کیا دیا انہوں پلٹ کے ملک؟ اس کے بعد وہ کہے گا تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ آیت کیا ہے دیکھو، سورہ زخرف کی آیت نمبر 77، اور پکاریں گے اے ملک، اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمیں موت دے دے۔ یہ جو پکاریں گے 1000 سال پلٹے انہوں کیا ہونا پوچھے، بولے ذرا بولو ہمارے کو موت دے دو، بولو ہمارے کو نہیں رہنا ہے اس میں، ختم کر دو، بولو ہمارے کو برباد کر دو، بولو۔ تو انہوں اس کے بعد جواب کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ یہ جو جواب دیے ملک خود سے نہیں دیے، پہلے جو جہنمی بول رہے تھے ذرا بولو بول کے انہوں پہلے بولیں گے، 1000 سال پہلے پکارے، اس کے بعد انہوں بولیں گے، بول کے پلٹ کے جو جواب دیں گے 500 سال کے بعد۔ اس کے بعد کی آیت کیا ہے معلوم ہے؟ ہمیشہ رہیں گے نہیں، اور تمہارے رب نے کہا ہے تمہارے عذاب کو اور بڑھا دو۔ خالی رہو نہیں بولیں گے، اب عذاب اور بڑھا دو بولے رب بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہم کو آگ سے بچا لیجئے۔
لا یصلاھا الا الاشقا، نہیں کوئی پھینکا جائے گا اس آگ میں یا نہیں ڈال لے گا اپنے آپ کو اس آگ میں سوائے اس کے جو بدبخت ہے بڑا. وہ بدبخت اشقا یاد ہے؟ اس کے پہلے کے سوروں میں اپن متقی کا اپوزٹ اشقا ہے، تقوی کا اپوزٹ اشقا. تقوی ڈر کے عمل کرنے والا اللہ سے، اشقا بے خوف ہو کے جو دل میں آیا کرنے والا. نہیں پھینکا جائے گا، نہیں ڈال لے گا اپنے آپ کو اس آگ میں سوائے اس کے جو. دیکھیے ارے بھائی یہ فیل انہیں ہوتا جو نہیں پڑھا بولتے. فیل انہیں ہوتا کا مطلب فیل تو اصل ایگزامینر کرا اس کو، لیکن انہیں عمل کیا کرا؟ فیل ہونے کا کرا. نہیں پھینکا جائے گا آگ میں، نہیں ڈال لے گا اپنے آپ کو آگ میں. مگر وہی جو بدبخت ہے اس کی بدبختی کیا ہوگی؟ الذی کذب و تولی، اس نے جھٹلا دیا جو اس میں بیان کیا گیا تھا اور اس سے پلٹ بھی گیا. ارے یہ ہے رے بھائی جائیداد ایسا بانٹنا ہے، میں کورٹ سے لڑ لیتا ہوں. ارے میاں بیوی کے یہ حقوق ہے رے بھائی، ہوں گے ہم دے لیتے اللہ کو جواب. اور صرف بچا لیا کون جائے گا؟ جو تقوی والا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا. اب یہ تقوی والا کون ہے؟ تو یہ جو آیت ہے یہ بہت زبردست آیت ہے. میں آپ لوگوں کو پچھلے درس میں بھی نہیں بول کے ابھی تک یہ پورے درس میں یہاں تک روک کے رکھا تھا. یہ آیت میں دیکھیے لفظ کی تھوڑی سی تبدیلی کیسی ہے. یہ دیکھو آپ، الذی یؤتی آیا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جس نے اپنے مال میں سے عطا کیا. وہی ہے نا یوتی. وہاں آتا آیا، آتا اور یوتی میں فرق ہے. یوتی استعمال ہوتا ایسی چیز کے لیے جو گن کے تھوڑا تھوڑا دے سکتے آپ. آتا آتا ہوتا جس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی، بے حساب. یوتی ارے بھائی پہ قدمی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوتی ایک اچ کچورے بیچاروں گے. ابو بکر صدیق آتا، بے حساب ہے ان کا، بے حساب دیتے چلے آ رہے ہیں. اب اگر بے حساب والا بے حساب دے رہا تو ایک غریب بھی تو مسلمان ایمان والا ہے جس کے دل میں آ رہا کہ میں بھی کچھ دوں اللہ کے راستے میں، تو اللہ اس کو تسلی دیے میں تیرے کو جتنا دیا چل اس میں سے گن کے دے دے، بولے تیرے کو بھی اجر دیتا ہوں. بولے بچے ہم ابو بکر کو جو نعمت دینے والے ہیں جنت کی، تیرے کو بھی موقع دیتے، تیرے کن جو ہے اس میں سے دیکھل پرسنٹیج پہ کاؤنٹ کر لیتا. یوتی یا مالہ آیا، وہاں آتا کے ساتھ مالہ نہیں آیا تھا. آتا وہاں صرف آتا کیوں آیا؟ کیونکہ آتا جہاں پہ آیا بے حساب دینا ہر اس چیز میں سے جو تم کو دی گئی. آپ کو نالج دے دی گئی، بانٹو اس کو بغیر حساب کتاب کے. آپ کو طاقت دی گئی، لگاؤ اس طاقت کو اللہ کے دین کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے. آتا کوئی حساب کتاب نہیں، دیتے چلے جاؤ، بس جو کچھ ہے اس میں سے دیتے چلے جاؤ، جو کچھ بہت زیادہ ہے اس میں سے دیتے چلے جاؤ، بے حساب دیتے چلے جاؤ. یوتی اچھا مال بہت کم ہے، چلو اس میں سے بھی دو، تھوڑا نکالو اس میں سے بھی. سمجھ رہے؟ ایسا جو شخص ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا، کذب و تولی نہیں. ایک ہے جو پلٹ گیا، انہیں کیا کرا یہ نہیں بولیں گا اللہ تعالیٰ کو میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، اللہ میں کیسا دینا تھا. نہیں اللہ آپ میرے کو دیے تھے نا، میں اس میں سے بھی دیا اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ اتارا جائے. کیا مطلب؟ وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، یہ دونوں بھی، جس کا تھوڑا مال ہے انہیں بھی دیا، جس کا بہت ہے انہیں بھی بے حساب دے دیا. لیکن دونوں جب دیے تو دیتے وقت یہ سوچ کر نہیں دیے کہ اس کے بدلے میں انہیں ہماری بہت تعریف کرنا لوگوں کے سامنے جا کے. آپ کو معلوم ہے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، جب تم کسی کو خیرات، ہمارے پاس بہت بری عادت ہے، ہمارے خاص طور پہ عورتوں میں، بہنوں میں بہت بری عادت ہے. اس کا مطلب ہم مرد نہیں کرتے، نہیں، ہم لوگ بھی کرتے اکثر، اور ایک اچھے جذبے میں کرتے، لیکن خطرناک نقصان کر لیتے اس میں اپنا. کیا نقصان کرتے؟ آپ کسی کو خیرات دیتے، صاحب اللہ تمہارے کو دعا کرو، دعا کرو. دا مومنٹ آپ اس کو دعا کرو بولے، آپ اپنا بدلہ لے لیے خیرات کا، ختم ہو گیا اللہ کے پاس اجر آپ کو. بول دیا نا آپ اس کو دعا کرو، بولے پیسے دیے تھے، پیسے کے بدلے میں دعا لے لی اس سے. تو مسئلہ ہے تو پھر کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سکھائے سورہ انسان کی آیت نمبر 8،
جب یہ کسی ضرورت مند کو دیتا ہے یا بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو ان سے کہتا ہے میرا شکریہ نہ کرو، اللہ کا کرو. انہیں بول دیتا میرے کو نہیں، اللہ کا کرو. تربیت کی گئی ہے ہمارے کو. کسی کو آپ خیرات کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے اس کو دینے کے بعد بولنا کون دیا، پوچھنا اس کو. اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. کون دیا آپ کو؟ آپ دیے، صاحب بولتے اکثر میں نے دیا، اللہ دیے. اس کے منہ سے بولنے لگانا اللہ، اوپر والا نے. اللہ دیے نا، اوپر والا کیا؟ اللہ بولنے کے لیے کیا ہے پرابلم؟ آپ اگر اس کے منہ سے اللہ بولنے لگائے تو اس کا بھی اجر ہے نا آپ کو. اللہ کا بندہ ہے نا. ہو سکتا ہے انہیں زندگی میں پہلی بار اس کے منہ سے اللہ بول رہا ہوں گا آپ کی وجہ سے. اتنا نہیں کر سکتے. کھانا دے رہے ہیں کسی کو، اللہ دیے کھانا. بیوی بچوں کو بھی ہم جو گھر میں رزق لے کے جاتے ہیں، راشن لے کے جاتے ہیں، ارے اپنے بیوی بچوں کو بھی بولو ہم نہیں، اللہ کھلا رہے ہیں، اللہ ہے دینے والے، اللہ. سمجھ رہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں تقوی والے جو بچا لیے جائیں گے اور جہنم کی آگ سے. یہ کیسے ہیں یہ لوگ؟ کوئی معاوضہ امید نہیں کرتے کسی کو کچھ دینے کے بعد، اللہ کے حوالے کر دیتے وہ معاملے کو خالص. جنگ بدر میں کفار مکہ قید ہوئے تھوڑے. اب جنگ بدر کتنی اہم جنگ ہے ہم سب کو معلوم ہے نا. کیسی جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشہور دعا، اے اللہ اگر آج فتح نہیں ہوئی تو قیامت تک اللہ بولنے والے زمین پہ نہیں رہیں گے، بول رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اتنی خطرناک جنگ. کفار مکہ پکڑے گئے، قید کر کے لا لیے گئے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا کہ اے صحابہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیا حکم ہوا؟ یہ ہوا. آپ کو معلوم حدیث میں کیا آتا؟ کوئی صحابی اپنے گھر میں کھانا نہیں کھاتے، پہلے قیدیوں کو کھلاتے، بعد میں بچا سو کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے. اب آپ تصور کرو وہ قیدیوں سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے صحابہ؟ قیدیوں کچھ نکال کے پیسے دینے والے تھے، قیدیوں کی چاپلوسی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے اور تقوی والے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کوئی ان کے دل میں معاوضہ، کوئی بدلہ نہ رہتا ہو، خالص اللہ کے لیے کرتے. آج ٹھنڈے دل سے سوچو، ہم لوگ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان والوں میں جب تھوڑا بہت آپ کو اللہ نواز دیا اور ان کو جا کے آپ کچھ کرتے، کیا کیا اپنے دماغ میں خیالات چلتے. ہم سب کمزور ایمان والے، ہو سکتا اللہ ہم سب کو معاف کر دے کبھی ایسا ہمارے ذہنوں میں آیا تو. سوائے اس کے کہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں، سورہ نور کی آیتیں پڑھ کے دیکھو آپ، شروع کی 20 آیتیں. ایک واقعہ ہے سورہ نور میں کیا ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ایمان والے صحابی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ایمان والی صحابیہ، ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے وہ زوجہ ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بی بی خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات جس کے ساتھ گزارے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تہمت کا واقعہ کتنا سخت واقعہ ہے، سوچو آپ لوگ ٹھنڈے دل سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پہ کیا گزری ہوں گی کہ میری بیٹی پہ اتنی بڑی تہمت لگ گئی. خاص بات کیا ہوئی معلوم اس واقعے میں پوری؟ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی قریبی رشتہ دار تھے، کزنس میں سے تھے ان کے، جس کا گھر کا راشن سالوں سے ابو بکر صدیق چلا رہے تھے. پورے گھر کا ان کا خرچہ کون اٹھا رہے؟ اور سیرت کے واقعے میں کیا ملتا معلوم؟ سب سے پہلی تہمت انش لگائے. جس کا گھر کون چلا رہے؟ پہلی تہمت لگانے والے کون؟ انہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف پہنچی. باپ ہے، دل میں ایک انسان ہے، آیا خیال تو ارادہ کرے کہ اب اس کو آج اس کے بعد تو نہیں دوں گا اس کو، تو فطری چیز ہے تو کوئی بھی کریں گا. قرآن کی آیت نازل کرے اللہ تعالیٰ سورہ نور میں. یہ ایمان والے کو گوارا نہیں کرتا، تقوی والے کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا جبکہ اللہ ان سب کی مدد کر رہا ہو. ارے تم کون ہوتے اس کو دینے والے؟ وہ تو ہم تمہارے ذریعے سے پہنچا دے رہے ہیں وہاں پہ. ابھی تہمت ختم نہیں ہوئی، وہ دور چل رہی، آیت نازل ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راشن کی مقدار بڑھا دی. سمجھ رہے ایمان کی کیفیت؟ نہیں دیتوں سے یہ اللہ کا ڈر تھا. یعنی آج دیکھیے قرآن بولتے ہی عمل میں آئے. اچھا اللہ ایسا بولے اب میں بڑھا کے دوں گا، استغفر اللہ پہ اتر گئے، ڈرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ سے. میں کیوں سوچ لیا تھا ایسا؟ یہ ہے جو بلا معاوضہ دے رہے ہیں. ہمارے سامنے ایسا بول دیتا ہوں گا بھائی
اور انشاءاللہ کریں گے. انہوں کیا کیا بولے معلوم ہمارے بارے میں؟ انہوں کیا کرے ہمارے اماں کو کیا بولے انہوں معلوم؟ انہوں ہماری بہن کو کیا بولے معلوم؟ تمہارے کو میری بیوی کو کیا بول دیا معلوم؟ ایسا بولتے. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن تک آپس میں ایک دوسرے سے بات بند رکھے. کوئی مسلمان اس حال میں مر گیا کہ اس کے دل میں کسی اور مسلمان کے لیے تھوڑی بھی بغض تھی، جنت میں داخل نہیں ہوں گا. اس حال میں مسلمان پورا دن گزار رہا اور بستر پہ جا کر سو رہا کہ رائی کے دانے کے برابر کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کوئی حسد، جلن یا نیگیٹو تھاٹ ہے اس کے دل میں. جب تک وہ رائی کے دانے کے برابر کا نیگیٹو تھاٹ دل میں سے نہیں نکل گیا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بولے اللہ کی طرف سے. میدان محشر قائم کر دیا گیا. صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ خاموش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے. اچانک مسکرا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ پہ سے ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. کیا بات ہے یا رسول اللہ مسکرا دیا آپ؟ بولے بڑے عجیب اللہ کے بندے ہیں میری امت میں. بولے اللہ کے نبی کون ہے؟ بولے قیامت میں اللہ تعالیٰ جو ہے 2 بندوں کو فرشتوں سے کہے گا کہ لاؤ ان لوگوں کو سامنے، اور ان کے آزو بازو کوئی نہیں رہیں گے. بولے اب اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جس نے تھوڑی زیادتی دوسرے بندے کے ساتھ کی. ایک مسلمان دوسرے پہ زیادتی کرا، آج انہیں بدلہ چاہ رہا، لیکن دونوں بھی مسلمان اللہ کی نظر میں پیارے. ٹھیک ہے ایک جنا کر دیا زیادتی، نہیں کرنا چاہیے تھا کرا، لیکن دونوں کے اعمال اللہ کی نظر میں بڑے پیارے اور اللہ دونوں کو بھی بخشنا چاہ رہے ہیں. اب جو زیادتی جس کے ساتھ ہو گئی اب انہیں ٹھہر گیا، بولا اللہ تعالیٰ آج تو اس سے آپ بدلہ لیجئے میری طرف سے. بولا اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بولے اب کیا لی اس سے بدلہ؟ بولے اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں میرے کن ڈال دیجئے، میرے برایاں اس کن ڈال دیجئے، میرا بدلہ پورا ہو جاتا. بولے آج میں وہ چاہ رہا ہوں میری دل کی آگ. تو اللہ تعالیٰ اس کو بولیں گے ذرا سیدھی طرف پلٹ کے دیکھ. بولیں گے تو سیدھی طرف جیسے پلٹیں گا اتنی خوبصورت جنت، اتنی خوبصورت جنت کہ اس کے ہوش گنوا دیں گا جنت کو دیکھنے کے بعد. بولیں گا اے اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے ہے. بولیں گے کیا میں چلا جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے ہاں قیمت ادا کر اور چلا جا. بولیں گے قیمت ادا کر چلا جا. انہیں بولیں گا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ جاتے ہوئے اپنے ایک مسلمان بھائی کو اندر ساتھ لے کے جا. بولے اب بازو کون ٹھہرا ہوا ہے؟ اور آج مسلمان کی غیبت، چغلی، تہمت کیا کیا کر رہے ہیں رشتہ داری میں آپس کے، کیسے رشتے توڑ لے رہے ہیں ہم آپس میں. حد کیا کر دی ہے. کبھی غور کر کے دیکھو کہ ماں باپ اولاد کو تربیت نہیں کر پا رہے، الٹا اولاد کو چغلیاں غیبتاں سکھا رہے. تیرا ماموں ایسا، تیری وہ خالہ ایسی، تیرا چچا ایسا، تیرا دادا ایسا، تیرا باوا ایسا، پھر باوا تیری اماں ایسی. کیا ہے؟ اور قرآن حدیث دیکھیے یہ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو بھی نیکی کرتے صرف اللہ کے لیے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں اس کی بات میں. کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ تقوی والے جو کچھ ہے اس میں سے دیتے، کوئی معاوضہ ان کے دل میں نہیں ہوتا سوائے اس کے. پھر وجہ کیا ہے بھائی نیکی کرنے کی؟ ارے وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو کر رہے ہیں کوئی نہ نیکی. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. الا ابتغاء، یہ ابتغاء وہی بغاوت اسی سے لفظ ہے. ارے یہ بغاوت یہاں کہیں کو آ گیا. آپ اللہ فرما رہے ہیں میرے چہرے کو راضی کرنے ساری دنیا سے بغاوت کرتے تھے، بے پرواہ تھے. کون ہم کو کیا بولیں گا، کوئی ہمارا کیا کر لیں گا، میرے اللہ میرے سے خوش ہونا ہے بس، ختم. الا ابتغاء، سوائے اس کے کہ یہ بغاوت کرتے تھے سب سے اپنے رب کے چہرے کو خوش کرنے کے لیے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اعلیٰ وہ اعلیٰ رب کا جو چہرہ ہے اس کو راضی کرنے کے لیے باقی سب سے بغاوت کر دیتے تھے وقت پردے کے اوپر. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو ان قریب ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا.
تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جس سے رب راضی ہو جائے؟ سورہ رعد کی آیت نمبر 28، تمہارے دلوں کو سوائے اللہ کی یاد کے کوئی اور چیز سے اطمینان نہیں پہنچ سکتا۔ ہم سب کو کیا چاہیے اس حساب سے؟ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے سب ہم سے ناراض ہو جائیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ دیکھیے، دو لوگوں کی کیفیتیں بتا دیے، ایک جو عطا کرتا اور ڈرتا بھی اللہ سے، جو کچھ قرآن حدیث میں آیا فوری ایمان لاتا اور اس کے اوپر عمل کی کوشش میں لگ جاتا، تو اس کے لیے کیا ہوں گا؟ آسان چیز کو آسان کر دوں گا۔ دوسرا، کنجوسی کرا، گھمنڈ کرا اپنے مال کے اوپر، اور کیا کرا؟ قرآن کو جھٹلایا۔ کس معنی میں جھٹلایا؟ ایک تو کھلا نہیں ہے بول دیا، ایک ایمان لا کے بھی اس کے اوپر عمل کرنا پسند نہیں کرا، گوارا نہیں کرا۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوں گا؟ آسان چیز کو بھی مشکل کر دوں گا اس کے لیے، چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ زبان سے سبحان اللہ بولنا، الحمدللہ بولنا، یہ مشکل ہو جائے گا اس کے۔ اس کے منہ سے اللہ سے زیادہ گاڈ نکلتا، اس کے منہ سے اللہ سے زیادہ اوپر والا نکلتا، اللہ لفظ بولنا مشکل ہوگا اس کے، مشکلات میں ڈال دوں گا بولے۔ پھر کیا ہوں گا بولے؟ ساتھ میں انہیں اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیں گا بولے۔ کیسی آگ ہے؟ اللہ اکبر، پھینکے جائیں گے تو بولیں گے موت آ گئی تو اچھا ہے، برباد کر دو ہم کو، ختم کر دو، بولیں گے نہیں رہنا ہے ہمارے کو یہاں پہ، نہیں ہوں گا ختم۔ تو اس سے تو اچھا پھر کون ہے؟ بول رہا اللہ تعالیٰ انہیں ہے جو بھی مال ہے اس میں سے کرتے رہتا، جو اس کو مال دیا اس میں سے کرتے رہتا۔ تزکا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بے لوس ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے کسی سے، صرف اللہ میرے راضی ہو جائے میرے سے۔ ایسا جو کرتے رہیں گا عمل اس دنیا میں تو بہت جلد ہم اس سے راضی ہو جائیں گے، بول اللہ تعالیٰ۔ حدیث قدسی، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان میں سے جو دنیا والوں کو خوش کرتا ہے مجھے ناراض کر کے، دنیا والوں کو خوش کرا، نہیں بھائی میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر بہت کوشش کرا بھائی، نہیں مانے تو میں کر لیا۔ ہمارے اماں بہت بول رہے تھے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی مہندی رکھ لیں گے، ارے قوالی رکھ لیں گے بولے، انہوں کچھ بھی نہیں ہوتا بولے، تھوڑا جہیز لے لیں گے بولے، اپن منگ رہے نہیں، انہوں دیے تو اس لے لے رہے ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں جتنا چلتا نا۔ اب میں کیسا کرنا تھا بھائی، اب ہمارے اماں ناراض ہو آتے بھائی، باوا بہت برا سمجھ جاتے بھائی، تو میں کر دیا۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، جس نے مجھے ناراض کر کے بندوں کو خوش کیا، میرے عزت کی قسم ہے اس کو موت نہیں دوں گا جب تک کہ جن کو انہیں خوش کرا تھا ان کے دلوں میں اس کے لیے برائی اور دشمنی نہ ڈال دوں گا۔ اور جس نے سب کے ساتھ بغاوت کر دی، سب کو ناراض کر دیا مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے نبی میرے بندوں سے بول دو میرے عزت کی قسم ہے جتنے اس سے ناراض ہوئے تھے اس کو موت نہیں دوں گا جب تک کہ ان کے دلوں میں اس کی عزت اور محبت نہیں ڈال دوں گا۔ بولے اللہ اکبر۔ دل کس کے اختیار میں ہے؟ تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ لیل ختم ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ سورہ والضحیٰ انشاءاللہ اگلے اتوار ہم لوگ لیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔